صوفیہ بیدار صاحبہ کے افسانوں میں نسائی آواز روایتی تانیسی رنگ سے بہت مختلف دکھائی دیتی ہے۔ صوفیہ نے جو افسانے لکھے ان میں ایک تو فلسفیانہ رنگ بہت نمایاں ہے، دوسرا عورت کا دکھ بہت نمایاں ہے۔ رنگریز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں شامل افسانے اس دھرتی اور اس پر بسنے والے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور رنگریز جو ہے وہ اس خالق کو کہا گیا ہے جس نے خود اپنے ناموں میں المصور بھی شامل کر رکھا ہے۔ وہ رنگ ساز ہے، وہ رنگریز ہے، وہ للاری ہے، اور پھر بھی آپ کی زندگی جو ہے اس کے رنگ پھیکے ہیں۔ یہ ایک عجیب سا عشق ہے۔ السلام علیکم حاضرین محفل، میں عائشہ عظیم آنے والے معزز مہمانوں کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ہماری تقریب صوفیہ بیدار صاحبہ کے افسانوی مجموعے رنگریز کی تقریب پذیرائی ہے۔ ان کا یہ مجموعہ حال ہی میں شائع ہوا اور ان کی ایک تقریب رونمائی کی تقریب الحمرا میں ابھی پچھلے ہفتے ہی ہوئی تھی۔ بڑی ہی شاندار تقریب تھی۔ پھر ہم نے بھی ان سے درخواست کی کہ ہم بھی ان کے ساتھ ایک شام منانا چاہتے ہیں۔ صوفیہ بیدار صاحبہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، دانشور ہیں، دانش مند ہیں اور بہترین منتظم ہیں۔ 6 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ کلچر اور ثقافت پر ان کا بڑا کام ہے۔ 2006 میں ان کا ایک افسانوی مجموعہ خاموشیاں اور پھر 2009 میں تاراج کے عنوان سے شائع ہوا۔ بابا فرید سے خواجہ فرید تک ان کا ایک ترجمے کا بڑا کام ہے۔ پنجابی سے اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا۔ بہترین سرکاری افسر رہیں۔ 5000 سے زیادہ پروگرام یہ اب تک کروا چکی ہیں۔ ان کا شمار پاکستان کے ٹاپ 10 کالم نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ کی پرزور تالیوں میں صوفیہ آپا ہم آپ کو ایک بار پھر مبارک دیتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ رنگریز آپ کو بظاہر بڑی ایک مختصر سی کتاب لگتی ہے، لیکن جب آپ اس کو ہاتھ میں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں 14 افسانے ہیں، مختصر کہانیاں ہیں اور ہر کہانی نہایت شاندار ہے۔ آپ پڑھتے ہیں تو پھر بس پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور پورا افسانوی مجموعہ ایک نشست میں بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ طبیعت پہ بالکل بھاری پن آپ کو نہیں آتا۔ میں ان کا جو دیباچہ ہے اس کے آخری 2 پیراگراف پڑھوں گی، جس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کا جو دیباچہ ہے وہ بذات خود ایک اس کے اندر معنی ہے، اس کے اندر تفہیم ہے، اس کے اندر شاعری ہے، اس کے اندر فلسفہ ہے، اس کے اندر زندگی ہے۔ آخری 2 پیراگرافز پڑھتی ہوں۔ یہ راز بھی کھلا کہ کامیاب بندے کے قدم ترقی کی جس چوٹی پر پڑتے ہیں، ناکام بندے کے قدم بھی اس کے عقب میں کڑے ہوتے ہیں۔ فتح کے شادیانے تلے مفتوحین بڑے سسک رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی ترقی ہے جو نفرت کو جنم دیتی ہے۔ چلتر ریاستیں سیاسی شطرنج کے داؤ پیچ میں اپنی ہی انسانیت کا سودا کرتی ہیں، یعنی مکمل فساد و خلق، جیسا کہ کہا گیا۔ ایک ہی وقت میں بندہ وفا اور بے وفائی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک جگہ وفا دوسری جگہ سے بے وفائی کروا رہی ہوتی ہے۔ خودرو پودے کی اتنی کاٹ چھانٹ ہم نے کی کہ اس کی اصل شکل ہی بدل گئی ہے۔ محبت، نفرت، غصہ، شفقت اور ممتا کے ازلی احساس میں لپٹے انسان کے شانوں پر سماج کے نام پر اتنے بوجھ لاد دیے گئے کہ اس کے شانے جھک گئے ہیں۔ سیدھی کہانی میں اتنے بل ڈال دیے گئے ہیں کہ قلم کہانیاں لکھتے رہیں گے مگر کہانی ختم نہیں ہوگی۔ یہ رنگریز ہے۔ ہمارے معزز مہمان اپنی نشستیں سنبھال چکے ہیں۔ آج کی تقریب کی صدارت ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب کر رہے ہیں۔ ان کے نام سے، ان کے کام سے، ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے۔ آج کی تقریب کی خاص بات یہ بھی ہے کہ تمام کے تمام مقررین اپنے اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں اور بہترین گفتگو کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جو حاضرین موجود ہیں انہی سے شروع کرتی ہوں، تو ڈاکٹر عمارہ طارق کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس افسانوی مجموعے کے بارے میں اپنے اظہار خیال کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر میڈم آپ کو اور شائقین ادب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس تقریب میں مدعو کیا۔ اس سے بھی زیادہ میرے لیے اعزاز کا دن ہے یہ آج، کیونکہ آج اپنے استاد محترم جو کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہیں،
ان کی موجودگی میں اپنی رائے پیش کرنا، ناقص رائے پیش کرنا اور یہاں پہ کھڑے ہونا میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ہم ہمیشہ سے سر کی سحر بیانی اور فکر انگیز گفتگو کا دل قائل رہا ہے اور ہمیشہ سے ان کو سننا چاہا ہے۔ آج سب کی موجودگی میں سر آپ کے سامنے کچھ اپنی رائے کا اظہار اگر کروں گی تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ اے اہل نظر، اے اہل ہنر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ اقبال کے نزدیک ایک حقیقی آرٹسٹ اور ایک فنکار وہ ہے جو اپنی قوم، معاشرے اور سماج کا بہترین نبض شناس ہوتا ہے، جو اپنے فن، ادب اور تحریر کے ذریعے اپنے سماج کے مسائل اور امراض کی نہ صرف تشخیص کرے بلکہ اس کی مسیحائی کا فریضہ بھی ادا کرے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب وہ معجزہ فن کی خون جگر سے نمود کو عملی صورت عطا کرے، جب وہ اپنے ادب پارے میں سوز دروں اور نفس گرم کی حدت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل کے بیان میں جرت رندانہ پیدا کرے، تب ایک فنکار، ایک کہانی کار، ایک سخنور اپنے منصب کی اصل حقیقت کو پاتا ہے۔ محترمہ صوفیہ بیدار صاحبہ بلا شک و شبہ بحیثیت شاعر جہاں اس منصب پر جلوہ افروز دکھائی دیتی ہیں، وہیں پر افسانوی ادب کے میدان میں ان کا یہ پہلا افسانوی مجموعہ رنگ ریز بھی ان کی فنکارانہ مہارت پر مہر ثبت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ صوفیہ بیدار صاحبہ کی افسانوی تحریر کی پرکاری و گلکاری کی وسعت مطالعہ کی عکاس ہے۔ مطالعے کے ساتھ ان کی مشاہداتی قوت ان کی رفیق کار نظر آتی ہے۔ ان کا مطالعہ محض علمی سطح تک محدود دکھائی نہیں دیتا بلکہ ان کی تحریر مشاہدے کی بھٹی میں پک کر انسانی زندگی کے حقائق کو شفافیت کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ اس افسانوی مجموعے میں ان کے مشاہداتی موضوعات نہ تو کسی خاص رنگ کے ساتھ مخصوص ہیں اور نہ کسی خاص دائرے میں مقید نظر آتے ہیں، بلکہ ان موضوعات کی ہمہ جہتی اپنے راستے خود بناتی زندگی کی مرکزی شاہراہ پر اپنے رنگ بکھیرتی نظر آتی ہے۔ عشق کی تابناکیوں کا بیان ہو یا جذبہ شوق کی بے اختیاریوں کا تذکرہ، روایتی سماج میں صنف نازک پر لادی گئی کاٹھیوں کا زندہ سچ ہو یا مرد کی بنائی کھوکھلی تہذیب کا اظہار، مسخ ہوتی اخلاقی قدروں میں انسان کی شناخت کا المیہ ہو یا نام نہاد رشتوں کی ڈور میں بندھے وجودوں کا ماتم، سماج اور فطرت کے خلاف صف فراہ ہونے والے عناصر کی طرف علامتی اشارہ ہو یا ان کے سد باب کی تجاویز کا فلسفیانہ بیان، ہمیں محترمہ صوفیہ صاحبہ ہر محاذ پر چشم دل وا کیے حقائق کے بیان کا علم تھامے اور آتش زیر پا لیے کشاں کشاں سفر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور بقول غالب موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ اس مصرعے کی صورت افسانوی تحریر میں ان کی یہ پارا صفتی بے قراری اور بے چینی ہمارے سماجی رویوں کی کڑی زنجیروں کو کسی حد تک تو ضرور پگھلا دے گی اور پھر معاشرے کے مزین شدہ زنداں خانوں سے آزاد روحیں جنم لے سکیں گی۔ عصر حاضر کی کم مائگی اور بے وقتی کے دکھ کو اپنے افسانے تنہائی میں وہ کچھ یوں بیان کرتی ہیں: یہ جہان آدم کیوں میرے ساتھ محو سفر ہے؟ کیا میں ان کے ساتھ محو خرام ہوں؟ ہمارا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ہم سب ایک جیسے بے چہرہ لوگ ہیں، بے شناخت، صبح سے شام تک ڈیوٹیاں دیتے، پیشیاں بھگتاتے رہتے ہیں۔ کیا یہی ہماری ہست و بود ہے؟ ایک پیٹرن، لگے بندے انداز، پیدائش کی رسموں سے لے کر آخر تک ایک جیسے رسوم و رواج میں بندھے ہوئے، ایک جیسے اطوار، لیکن ایک دوسرے سے بات تک کرنے کے روادار نہیں۔ مصنفہ کی یہ الفاظ آج کی کہانی ہے، ہم سب کی کہانی، اس سماج کی کہانی ہے۔ صوفیہ بیدار صاحبہ کے افسانوں میں نسائی آواز روایتی تانیسی رنگ سے بہت مختلف دکھائی دیتی ہے۔ ان کے افسانوں کی عورت اپنی ذات کی شناخت اور دریافت کے عمل سے گزرتے ہوئے اپنی ذات کے نہا خانوں میں اترنا چاہتی ہے۔ وہ علم و آگہی اور شناسائی رکھنے والی عقل مند اور معاملہ فہم عورت ہے
جو سماجی و قلبی دونوں محاذوں پر نہ صرف مارکا آرا ہے بلکہ فاتح بننے کی کوشش میں شکست و ریخت کے عمل سے بھی گزر رہی ہے۔ کبھی کبھی یہ تھکن اس کے اعصاب شل کر دیتی ہے اور وہ کہہ اٹھتی ہے، زندگی اور موت میں کیا فرق ہے؟ میں کبھی سمجھ نہ پائی، مجھے تو یہ دونوں سہیلیاں لگتی ہیں، ایک جیسی۔ اگر بات گناہوں ثوابوں کی ہو تو دوسری والی زیادہ مہربان ہے، اپنی آغوش میں چھپا کر اوپر مٹی کی مہین چادر ڈال دیتی ہے، سب کچھ برابر ہو جاتا ہے۔ مگر تصویر کا دوسرا رخ جو مرد کردار کی تصویر کشی کرتا ہے، صوفیہ صاحبہ کی نگاہ اس پر بھی بہت گہری ہے۔ اس معاشرتی حقیقت کا بیان بھی وہ بہت خوبصورت انداز میں کرتی ہیں۔ اقتباس ملاحظہ کیجیے، میرے ملنے والوں میں بہت سے عورتوں اور مردوں کی زندگی علیحدگی میں بسر ہو رہی ہے۔ میں نے کبھی طلاق یافتہ عورت کو اتنے برے حال میں نہیں دیکھا جس قدر طلاق یافتہ مرد کو۔ وہ بیچارہ رل جاتا ہے، مرد کو کبھی بھی معصوم نہیں سمجھا جاتا، اس کے آنسو اس کے اندر ہی برستے ہیں، معاشرہ اسے رونے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی مرد کردار جب اپنے منفی کردار اور کریہ صورت میں افسانہ ملک سوہنا میں ظاہر ہوتا ہے تو معاشرے کی صفاکی پر صوفیہ صاحبہ کا غیر جانبدارانہ اور حقیقت پسندانہ بیان اس کے بے رحم کردار کی پتھریلی آنکھ میں زندگی کی تلخیوں کی ایسی نمی جگا دیتا ہے کہ ہم اس کردار پر ترس کھانے لگتے ہیں اور اس نمی کو قرطاس دل پر گرتے محسوس کرتے ہیں۔ صوفیہ صاحبہ کی شخصیت و مزاج کی نرم خوئی اور ملائمت ان افسانوی تحریروں میں بھی واضح محسوس کی جا سکتی ہے۔ ان کا قلم جب اخلاقی اقدار اور روایات کی پامالی کا نوحہ لکھتا ہے تو وہ لہو لہو الفاظ ایک نعرے کی صورت میں قاری کی سماعت میں پیوست نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کی کاٹ جگر کو زخمی کرتی ہے، بلکہ یہ تلخ حقائق مختلف علامتوں اور استعاروں میں ڈھلتے ہوئے بیک وقت قاری کے درون دل میں جہاں درد کا احساس پیدا کرتے ہیں وہیں پرتاثیر حدت پیدا کرتے ہوئے اسے معاشرتی سدھار کی جانب بھی مائل کرتے ہیں۔ زندگی کے حساس اور سنجیدہ موضوعات پر بات کرتے ہوئے صوفیہ صاحبہ کا ہمہ جہت قلم روزمرہ زندگی کے عمومی رویوں پر ظریفانہ تحریر بھی رقم کرتا ہے، مگر لطف کی بات تو یہ ہے کہ بظاہر مزاح پر مبنی یہ تحریریں اپنے اندر جہان مانی کے نئے دروا کرتی ہوئی راہ راست سے بھٹکنے اور اخلاقی رویوں سے روگردانی کرنے والوں کو سیدھی راہ کے چناؤ میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ایسے افسانوں میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سرخ کوٹ اور پنکی سے محترمہ پروین ساحر تک کے افسانے جو ہیں وہ شامل کیے جا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو آپ کا یہ افسانوی مجموعہ ادبی دنیا میں رنگوں کا ایسا امتزاج ہے جو دیدہ زیب بھی ہے اور فکر انگیز بھی۔ ان رنگوں کی بو کلمونی ہمیں آتش کے اس مصرعے کی یاد دلاتی ہے جسے ایک لفظ کی تحریف سے میں پڑھنا چاہوں گی کہ رنگ ریز کی دکان میں بھرے ہیں ہزار رنگ۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ رنگ ہمارے ادب کے منظرنامے پر قوس و قزح کے رنگ ثابت ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ میڈم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عمارہ، آپ نے انتہائی جو علمی طرز کا ایک مقالہ پیش کیا۔ کتاب رنگریز، جو ہی آپ کتاب کھولتے ہیں تو جن لفظوں پر آپ کی نظر پڑتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ صوفیہ افسانہ نگار اچھی ہیں کہ شاعرہ، یہ جھگڑا ادب کا ایک موضوع ضرور رہے گا۔ وہ کہانیوں کو افسانہ بنانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ کہانی کو افسانے کے قالب میں ڈھالنے کے لیے جو ریاضت، ترفع اور ہنر کاری درکار ہوتی ہے، صوفیہ نے یہ وصف حیران کن حد تک سلیقے سے استعمال کیا ہے۔ یہ کہانیاں محبت کی کہانیاں ضرور ہیں، لیکن محبت ایسے عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے جو زمینی زمانی نہیں الوہی ہے۔ اس عشق میں جل کر سلگنے والی عورت ذات ہے جو کائنات کے سینے میں انکہی بشارت ہے۔ صوفیہ یہ انکہی بشارت سناتی ہے ایک جادوئی کرت کے ساتھ جو سیدھی دل و جگر کو جا لگتی ہے، اور قاری یہ انکہی بشارت پوچھ لیتا ہے۔ صوفیہ نے علامتوں اور تشبیہات میں وہ کہہ دیا جو سماج چاہے سننے کو آمادہ نہ ہو لیکن منکر نہیں ہو سکتا۔ میرے اگلے مہمان مقرر مزاح نگار ہیں، کالم نگار ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، مختلف ٹی وی چینل سے وابستہ ہیں، گل نخیز اختر صاحب، آپ کی پرزور تالیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگریز پر تبصرے کے لیے حاضر ہے گل نخیز عدیل بھائی۔ خواتین و حضرات، کہانی میری پہلی محبت ہے اور
मेरा अफसानवी मजमूआ भी काफ़ी अर्सा पहले जब शाया हुआ तो उस वक्त मेरा मिजाज से कोई दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं था, इसलिए मुझे, और फिर नसर से तो वैसे ही मेरी मोहब्बत सब जानते हैं। सूफिया की ये किताब पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि इनके अंदर एक ऐसी बेचैन रूह मौजूद है जो पता नहीं अपने दुख कब से उठाकर गली गली फिर रही है। मैं सूफिया को बड़े अरसे से जानता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अब डॉक्टर आयशा अज़ीम ने बताया कि इन्होंने हर जगह कामयाबी हासिल की, इन्होंने अपने पेशे में भी, अपनी जॉब में, और जहाँ तकरीबात के हवाले से और लिखने के हवाले से, कॉलम के हवाले से, लेकिन इसके बावजूद आप सूफिया से कभी डिटेल से मिलें। डिटेल से मुराद कि आप इनको जानने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि इनके अंदर बहुत बेचैन और उदास रूह मौजूद है, और वो रूह शायद कभी ना दरियाफ्त होती अगर मैं इनके अफसाने ये रंगरेज़ ना पढ़ता। बुनियादी तौर पर कहानी, ये जो शायरी करती हैं शायरा तो ये बहुत अच्छी हैं, और इन्होंने जब कहानी की शक्ल में अपनी शायरी को लिखा है तो हमें यूँ लगा जैसे इन्होंने अपने शेर की कोई तफसीर बयान कर दी हो। यानी सारी किताब में आपको एक दुख का एलिमेंट मिलेगा। किसी जगह पे मुझे एहसास हुआ कि सूफिया गालबन गुर्बत से कहानी तश्कील देने की कोशिश कर रही हैं, गुर्बत को ग्लैमराइज करके शायद ये कहानी तख्लीक करने की कोशिश कर रही हैं। तो मेरा अपना मानना है कि कल भी एक जगह बात हो रही थी, कहानी तश्कील ही गुर्बत से पाती है। कहानी की तश्कील के लिए कोई अलमिया होना बड़ा ज़रूरी है। कहानी की तख्लीक के लिए कोई दुख का आपके ऊपर तारी होना बड़ा ज़रूरी है। और जो लोग इन अवामिल से गुज़रते हैं, कोई दुख उठाते हैं, उनकी तख्लीक में दुख आपकी तख्लीक को यूँ कह लीजिए एक बहुत बड़ा हुस्न अता कर देता है। तो सूफिया ने जो अफसाने लिखे, इनमें एक तो फ़लसफ़ियाना रंग बहुत नुमाया है, दूसरा औरत का दुख बहुत नुमाया है। अच्छा, ये औरत का दुख ज़ाहिरी बात है एक औरत ही समझ सकती है। तो मैंने जब इनके अफसाने पढ़ रहा था तो मुझे, जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ कि गुर्बत से लिपटे हुए इनके अफसाने और गुर्बत के मदार में घूमते हुए इनके अफसाने, तो मैं समझता हूँ कि गुर्बत में ही आपको, जब आप पे गुर्बत हो तो तब आपको मोहब्बत होती है। पैसों से तो रिश्ते होते हैं, मोहब्बत के लिए गरीब होना बड़ा ज़रूरी है। तो हमने जब लाइफ में अपनी ज़िंदगी में जो मोहब्बतें मैंने की, रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है, यानी आप लोगों ने जो ज़िंदगी में मोहब्बतें की होंगी, जैसे कि रज़ा रूमी ने की 5-6 मोहब्बतें की, मैं इनका हवाला आपको दे रहा था कि उसमें, हाँ उसमें, इसलिए बाज़ लोग जब कहानियाँ लिखते हैं, मैं कुछ लोगों की कहानियाँ सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वो एक तरफ़ा एक बयान, एक फ़र्द वाहिद की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, दूसरी पार्टी की बात ही नहीं सुन रहा। मसलन कोई खातून अगर कहानी बयान कर रही होंगी, हमारी एक खातून थी जी, हमारी क्लास फेलो थी, जब उनकी शादी हो गई तो उन्होंने मुझे बताया, कहने लगी वो उस वक्त आप मुझे नुखेज जब यूनिवर्सिटी में फ़लाँ उस वक्त ना मुझे सब पता था आप मुझे देख रहे होते हैं। मैं क्या हूँ की फ़ायदा होया, उस वक्त तो बड़ी चलाक बन रही थी, मुझे तो लग रहा था जैसे बड़ी नेक है, इन्हें तो मेरे वाल वेखदी नहीं पई, पता नहीं क्या। तो बाद में हमें पता चलता है कि उनको सारा पता होता है। अब वो कहानी जो सुनाती हैं, वो कहती हैं जी मेरी जहाँ पे शादी हुई है वो बड़े जालिम हैं, वो ये हैं, वो फ़लाँ। अच्छा, ये एक तरफ़ा मौक़िफ़ है, मुझे तो नहीं पता उनके हस्बैंड इस बारे में क्या कहेंगे, लेकिन मैं जब उनके हस्बैंड से मिलता हूँ, आप यकीन करें उन्होंने मुझे कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनाई। यानी वैसे भी बुरा लगता है, मैं किसी को क्यों कुरे दूँ। इसी तरह कई लोग मर्द ऐसे मिलते हैं जो आप बताते हैं जी हमारे घर में बड़ा मसला है, बच्चे तंग करते हैं, बीवी बात नहीं सुनती। तो मैंने कहा भाई ये किस घर में मसला नहीं है। इनकी कहानियों में जब मैं देखता हूँ तो एक दोनों तरफ का मुझे मौक़िफ़ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसे लगता है जैसे बैक वक्त ये दूसरी तरफ भी लाइन के खड़ी हो जाती हैं और इस तरफ भी खड़ी हो जाती हैं, लेकिन उस मौक़िफ़ में जो सबसे खूबसूरत बात है वो ख़ुद सूफिया बेदार हैं। मैं जितनी माशाल्लाह सूफिया बेदार ख़ुद खूबसूरत हैं, इस जुमले को 10 दफ़ा आपने लगाना है डॉक्टर आयशा से। माशाल्लाह इन्होंने जितनी खूबसूरत खुद है उतनी ही खूबसूरत इनकी कहानी है। ये अपने जो इनके साथ सब लोग बैठे हुए हैं, हम दोस्त बैठे हुए हैं, सारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आमिर बिन अली साहब हैं, रूमी साहब, ये दोस्तों के साथ भी इसी तरह
خوشگواریت قائم رکھتی ہیں. ان کے اندر میں نے کبھی کوئی حسد کا جذبہ نہیں دیکھا, ان کے اندر کبھی میں نے کوئی نفرت کا جذبہ نہیں دیکھا. ان کا اگر کوئی دشمن ہے تو یہ اس کی بھی دوست ہیں, اور اگر ان کا کوئی دوست ہے تو اس کی بھی دوست ہے. تو میری خواہش تھی کہ میں اس کتاب میں, انہوں نے مجھے کل کہا کہ آپ نے سب سے پہلے پہنچنا ہے. الحمدللہ جب میں پہنچا تو میرا خیال ہے تالا بھی میں نہیں کھولا قاسم علی فاؤنڈیشن کا. ان کا بہت شکر. نہیں, وہ باتیں تو پھر اور بھی ہیں مزیدار, میں کرتا نہیں ہوں نا. اب آپ نے سوری. تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے صوفیہ بیدار کے اندر توانا اور متحرک روح موجود ہے, اور وہ بالکل وہ روح صوفیہ آپ کو بتاؤں وہ ڈاکٹر عائشہ عظیم کے اندر بھی ہے. انہوں نے بھی اس قاسم علی فاؤنڈیشن کو ایک نیا رنگ و روپ دیا. انہوں نے تقریبات کروائیں, لوگوں کو بلایا, مشاعرے کروائے. جب پہلا مشاعرہ صائمہ انہوں نے کروانا تھا نا, تو ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے کہا کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں, اچھا اسی سے مجھے اندازہ ہو گیا, میں کیا پہلی دفعہ پھنسن لگے نا, شاعر ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ جی بتائیں. کہنے لگے یہ شاعر جو ہوتے ہیں یہ ترتیب کیسے دی جاتی ہے ان کو بلانے کے لیے. میں نے کہا یہ آپ نے خطرناک کام اپنے ذمہ نہیں لینا, یہ نہ لیں, یہ آپ نے نہیں ترتیب بنانی. اس کی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلنا آپ کہاں گئی ہیں. تو یہ اس کے لیے بہترین ہے کہ جس سے آپ کو شاعروں میں اس کے دوران آپ کو کوئی شاعر ایسا لگ رہا ہو کہ اس کا امیج کوئی صحیح نہیں بن رہا میرے ذہن میں, یا کوئی نیگیٹو وائبز آ رہی ہیں, اس کو کہیں کہ بھئی آپ لسٹ بنا دیں, اور وہ لسٹ بنائے اور سب کے سامنے کہیں کہ یہ فلاں شاعر نے لسٹ بنائی ہے, اسی کے مطابق بلا رہے ہیں. یہ ڈری ہوئی ہیں مشاعروں کی. لیکن جب انہوں نے پھر یہاں اور مزید مشاعرے کرائے, اور 5-6 بلکہ کرا لیا آپ نے مشاعرے, اس کے بعد یہ صحیح خوف زدہ ہوئی ہیں. تو بہت اچھا کیا. حالانکہ قاسم علی شاہ میں فاؤنڈیشن میں پرچی چلتی نہیں ہے ویسے, لیکن انہوں نے انٹروڈیوس کرا دی پرچی. تو بہت شکریہ صوفیہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ آئیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. اور سب سے بڑا عدیل بھائی. اچھا میں عدیل بھائی کہتا ہوں تو یہ پتہ نہیں آگے سے کیوں ناراض ہو جاتے ہیں, میں کیا کہوں. ہاں اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے, عدیل بہن کہہ لوں. عدیل صاحب اتنے خوبصورت انسان ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی آواز اور ان کا لہجہ اور ان کی گفتگو, یہ کسی بھی صورت ہمارے پاکستان کے لیے, میرے پاس تو کوئی اگر نشان حیدر ان کو مل سکتا ہے تو دے دیں, میں تو وہ بھی کہوں گا ان کو ملنا چاہیے. بہت شکریہ. اب یہ بات میں نے ریکارڈ پہ نہیں بتانی کہ مجھے لسٹ بنا کے کون دیتا. بہت شکریہ سر. ہمارے اگلے مہمان میڈیا سے وابستہ ہیں, تجزیہ نگار ہیں, ٹی وی میزبان ہیں, استاد ہیں, کالم نگار ہیں, ڈیلی ٹائمز کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں رضا رومی صاحب. جی, صدر محفل اور صوفیہ صاحبہ اور دیگر دوست اور مہمان, بہت اعزاز کی بات ہے کہ مجھے آپ نے اس میں مدعو کیا. میں کوئی وہ سکہ بند ادیب تو نہیں ہوں, تھوڑا بہت شغف ہے ادب سے اور لکھنے سے. تو میں نے یہ اعتراف کر دوں کہ میں نے پوری کتاب نہیں پڑھی, میں صرف 4 افسانے پڑھ چکا ہوں پچھلے 1.5 دن میں. لیکن میں نے اس کا, چونکہ میں آپ سے واقف ہوں اس لیے میں پڑھ رہا تھا تو لگتا تھا آپ ہی سے جو ہے گفتگو ہو رہی ہے. جیسے بڑا زبردست علمی مقالہ انہوں نے پیش کیا, اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے بھی تھوڑی تیاری کرنی چاہیے تھی, لیکن پوری کتاب نہ پڑھ کر اس پر ایک تفصیلی جائزہ کرنا بھی زیادتی ہوتی ہے. لیکن میں 3-4 باتیں کہوں گا. اور پہلی تو یہ کہ صوفیہ بیدار صاحبہ کے حوالے سے جو بھی کہا انہوں نے کہ وہ اتنی خوبصورت, ویسے دیکھنے میں تو ہیں ہی, لیکن ایک بہت خوبصورت انسان ان کے اندر جو ہے وہ بستا ہے. اور انسان دوستی ان کی جو ہے وہ بھی زمانہ مختلف ہے. دوست ہوں, دشمن ہوں, حریف ہوں, حاسد ہوں, سبھی کے ساتھ کسی کو وہ جو ہے اپنے اوپر طاری نہیں کرتی کسی اور چیز کو, اور اپنی جو خلوص اور اپنی جو اپنائیت اور محبت ہے وہ اس کو بانٹتی رہتی ہیں. تو یہی آپ کو پڑھ کر جو اس کے مختلف کردار ہیں ان افسانوں کے 4-5 میں نے پڑھے کل, ان میں آپ کو یہ خوبیاں یا اوصاف جو ہیں وہ نمایاں دکھائی دیتے ہیں. اس لحاظ سے بڑے, جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے آٹو بایوگرافیکل اس کی ایک ٹون ہے افسانوں کی. کہیں کہیں آپ کو جو خود کلامی بھی ہو رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ صوفیہ جو ہے خود سے ہی باتیں کر رہی ہیں, اور وہ ان کے کرداروں نے صفحہ کرتاس پر جو ہے وہ اس کو رقم کر دیا ہے. اسی طرح دوسری جو اہم بات اس تحریر میں ہے, آپ اگر وہ پڑھیں بھی, ان کا جو شروع میں انٹروڈکشن ابتدائیہ ہے, اس میں بھی جس طرح سے انہوں نے ایک تلاش ذات کا
جو پورا ایک سفر لگتا ہے کہ وہ کر رہی ہیں اپنے ادب سے. یہ بحث ہے، یہ شاعری اور نثر والی پرانی بحث ہے، اور وہ شروع میں جو دیپاچا لکھا ہوا ہے اس میں اس کو بڑا کلیئرلی دکھایا گیا. مجھے یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر انور حجاد مرحوم جو تھے، انہوں نے مجھے، آج میرے بچپن کی بات ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان سے میں ایک بار پوچھ رہا تھا کہ کون اچھا لکھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا اچھی نثر لکھنے کے لیے شاعری، اچھا شاعر ہونا اور شاعری پر کمانڈ ہونا لازم ہے، کیونکہ وہی آپ کی نثر جو ہے اس کو ایک منفرد، انفرادی اور وہ لہجہ دیتی ہے جو آپ کا اپنا ہوتا ہے. کہانیاں تو یوں گھومتی پھرتی ہیں، وہ انہوں نے بھی، طاہرہ اقبال نے بھی لکھا ہوا ہے کہ 7 کہانیاں ہی ہیں، مشہور مقولہ ہے، وہ گھومتی پھرتی ہیں، انہی کو لوگ استعمال کرتے ہیں. تو اصل تو اسلوب اور انداز اور جو آپ ایک اپنے قارئین سے، اپنی دنیا سے، اپنے آپ سے جو مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں، جو مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں، وہی ادب کا خاصہ ہے میرے. اور افسانہ لکھنا ویسے بھی بہت مشکل ہے، ایک منیچر پینٹنگ کی طرح ناول لکھنا، یا ہم جیسے کالم لکھتے ہیں روزانہ ایک نکالنا، وہ افسانہ تو بہت ایک مشکل، ایک منیچر پینٹنگ کی طرح ایک عمل ہے جس میں جزیات نگاری اور ایک پوری آپ اس کو جیسے کہنا چاہیے کائنات کو چند صفحوں میں آپ وہ اس کو بند کر دیتے ہیں کوزے میں. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں صوفیہ بہت کامیاب ہوئی ہیں. جو میں نے 4-5 افسانے پڑھے ہیں، بہترین افسانے ہیں. مبارک ہو آپ کو بہت، اور اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. بہت شکریہ سر. اور اس پہ میں اضافہ کرتی چلی جاؤں کہ انہوں نے مکالموں کے ذریعے، اکثر انہوں نے جو کہانیاں تخلیق کی ہیں وہ مکالموں کے ذریعے، صرف مکالمے ہیں، اور مکالمے پڑھتے پڑھتے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پوری کہانی، پورا افسانہ آپ پڑھ چکے ہیں. میرے اگلے مہمان شاعر ہیں، کالم نگار ہیں، صحافی ہیں، ماہنامہ ینگ باقاعدگی سے نکال رہے ہیں، جاپان میں ہوتے ہیں، اور جب پاکستان آتے ہیں، لاہور آتے ہیں، تو ہم پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ان کی کتاب بھی آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی زیر بحث ہے، جو آئی نہیں، 100 تخلیق کار کے نام سے. تو میں آپ کی پرزور تالیوں میں دعوت اظہار خیال دیتی ہوں عامر بن علی صاحب کو. جی تھینک یو ڈاکٹر عائشہ. ویسے یہ عجیب بات ہے کہ کتاب آنے سے پہلے متنازع ہو گئی نا، کہ چلے کوئی بات نہیں. جی سچی بات تو یہ ہے کہ تھینک یو ڈاکٹر عائشہ اگین. سچی بات تو یہ ہے، رنگریز نے مجھے حیران کر دیا. صوفیہ بیدار کو بطور شاعرہ تو ایک عرصے سے جانتا ہوں، کالم نگار کی حیثیت سے ان کو ہر کوئی جانتا ہوں، اور میں بھی ان کے کالم کا مستقل قاری ہوں، مگر وہ اتنی عمدہ افسانہ نویس بھی ہیں، اس بات کا مجھے قطعی طور پر اندازہ نہیں تھا. صوفیہ بیدار کو افسانہ لکھنے کا ہنر آتا ہے. دو عادشاہ یہ کہ انہیں قاری کو افسانے کے سحر میں جکڑنے کا ہنر بھی آتا ہے. قاری کو افسانے کے ساتھ یوں باندھ لینے کا فن میں نے کم افسانہ نویسوں میں دیکھا ہے. یوں تو رنگریز میں شامل 14 کے 14 افسانے ایک سے بڑھ کر ایک دلچسپ ہیں، مگر ہم فنکار کے نام سے شامل افسانہ مجھے خصوصی طور پر اس لیے پسند آیا کہ اس میں انسانی نفسیات اور آرٹسٹوں کے کردار کا بالخصوص جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ پیش کیا گیا ہے، ایسا عمیق اور گہرا مشاہدہ اردو ادب کی تاریخ میں خال ہی نظر آتا ہے. صوفیہ بیدار لفظوں سے ایک ایسی افسانوی فضا قائم کر لیتی ہیں جس میں قاری خود کو منظر کا حصہ محسوس کرتا ہے. وہ قاری سے شاہد اور شاہد سے خود ایک کردار میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ وہ خوبی ہے جو رنگریز کو عصر حاضر کے دیگر افسانوں سے ممتاز کرتی ہے. امتیاز تو ان کا ڈکشن بھی ہے جو کہ بالکل جداگانہ ہے. صوفیہ بیدار کے افسانے پڑھتے ہوئے آپ کو کہیں بھی کسی دوسرے افسانہ نویس کے طرز اظہار کی پرچھائی تک دکھائی نہیں دیتی. ان کا انداز خالصتاً اپنا اور اچھوتا ہے. انسانی نفسیات، احساسات و جذبات اور تضادات کا جس خوبصورتی سے افسانوی بیان پیش کیا گیا ہے، پڑھنے والا داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. مصنفہ کی تصوف سے گہری دلچسپی نے ان افسانوں کو ایک صوفیانہ رنگ بھی عطا فرمایا ہے، بلکہ عطا کیا ہے. بلے شاہ کے الفاظ میں خلاصہ بیان کروں تو جو رنگ رنگیا گوڑا رنگیا، جو رنگ رنگیا گوڑا رنگیا. نسائی لہجے اور نسوانی اظہار کا اظہار
اردو ادب اور افسانے میں جب جب بھی ذکر آئے گا رنگریز کو فراموش کرنا مشکل ہوگا۔ سلفے دی لاٹ افسانے کی پہلی لائن نے مجھے گہری سوچ میں مبتلا کر دیا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ عشق تو صرف شادی شدہ عورت کرتی ہے، کماریاں تو رشتے ڈھونڈتی ہیں۔ رنگریز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں شامل افسانے اس دھرتی اور اس پر بسنے والے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کسی نامعلوم سیارے پر بسی بستیوں میں رہنے والے ایلین ان افسانوں کے کردار نہیں ہیں، جیسا رنگریز کے مقدمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جی وہ واقعی میں سمجھ گیا آپ کس لائن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو عشق تو صرف شادی شدہ عورت کرتی ہے۔ مینوں پسند آ جاؤں تسی۔ خیر اینی وے بات تو ہو گئی۔ وہ کتنا جاندار جملہ ہے کہ وہ نظر انداز دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے شاید۔ جی بالکل۔ ہجر و وصال کی کیفیتوں سے گزرا ہوا انسان آخری ڈھلان اترتے ہوئے تہذیب کے سارے لبادے اوڑھتا ہے۔ مذہب، معاشرت اور قانون کی کتنی ہی کاٹھیاں خود پر ڈال لے، اس کی ذات کا سوندا سوندا جنگلی پن، میٹھی میٹھی خود غرضانہ آلکس کلبلاتی رہتی ہے۔ تحفظ بھرا مخملی بستر ہی اس کا مطمع نظر ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، سچی میں تو سحر میں گرفتار ہو گیا اس کے، کیا خوبصورت بات ہے۔ دل دینے کی باتیں کرنے والوں کو اپنا گردہ دان کرنا پڑ جائے تو نہ خون میچ ہوتا ہے نہ نیت، کراس میچنگ کے بھرم کھلنے لگتے ہیں۔ انسان بس ایسا ہی ہے، اس پر جتنی کاٹھیاں ڈالی گئیں اس سے زیادہ کا تو متحمل نہ تھا نہ ہے۔ اردو ادب میں افسانے کی درخشندہ روایت کو آگے بڑھانے اور روشن افسانوں میں چند اور افسانوں کی شمع روشن کرنے پر میں صوفیہ بیدار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ ان کے قلم سے جاری ہونے والی خیر و برکت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ بات کریں گے۔ عدیل برکی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، تو میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور صوفیہ آپا کے بارے میں، کتاب کے بارے میں جو کہنا چاہیں۔ نوحے صاحب کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو میرے بارے میں کہے وہیں پہ ریکارڈنگ ہو۔ السلام علیکم۔ میرا صوفیہ صاحبہ کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، ایک بہترین دوست کا۔ اس تقریب میں شرکت میں ریلیجسلی کر رہا ہوں۔ لکھا اس لیے نہیں، پڑھا اس لیے نہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آزاد فضاؤں میں پھرنے والے پنچھی اور پنجروں میں بند پنچھیوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ جو شیف ریسیپی پڑھ کے آدھی چمچ مرچ آدھی چمچ ہلکی ڈال رہا ہوتا ہے، اس کی بجائے وہ جو چٹکیوں سے گھروں میں عورتیں ڈال رہی ہوتی ہیں نا، انی مرچ انی مرچ، اس سواد میں فرق ہوتا ہے۔ صوفیہ بیدار ایک سچ مچ میں کوئی جھوٹ نہیں بہترین نیوز کاسٹر تھیں۔ جب لوگ انہیں ماننے لگے تو یہ انٹرویور بن گئیں، کمپیئر بن گئیں، براڈ کاسٹر بن گئیں، اینکر بن گئیں۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے ان کی شخصیت میں ایک متغیر پذیر ویلوسٹی چلتی ہے، یہ ایک چیز کو فتح کر کے آگے نکل جاتی ہیں۔ اور سچ مچ ان کی تحریروں میں، بھلے وہ ان کے کالم ہوں، ان کی شاعری ہو، اور ان کے افسانے بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان کے افسانے میں نے سرسری پڑھے اور مجھے ایسے لگا کہ بچپن میں دیکھی ہوئی ایک فلم گلزار صاحب کی اجازت، جیسے وہ پوری فلم میں نے دیکھ لی۔ جب افسانے ختم ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک نظم ختم ہو گئی ہے۔ ان کا انداز اور ان کا لہجہ ایسا ہے۔ زندگی میں بہت زیادہ ٹھوکریں اور بہت زیادہ دکھ جو ہیں، یہ اصل میں آپ کو کندن بنانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اگر آپ ہار نہ مانیں۔ اگر آپ راستے میں ہار جائیں تو پھر آپ گئے، لیکن اگر آپ ٹوٹتے پھوٹتے
کسی طور آگے بڑھ جائیں تو پھر آپ ناقابل شکست ہو جاتے ہیں. صوفیہ بیدار کی شخصیت اور ان کی تحریروں میں یہ چیز بدرجہ اتم موجود ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ گڈ لکنگ ہیں یا اپنا ویل ڈریسڈ رہتی ہیں یہ، بٹ وہ کہتے ہیں نا صورتیں بے قیاس ہوتی ہیں، سیرتیں غم شناس ہوتی ہیں. جن کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہو ان کی آنکھیں اداس ہوتی ہیں. تو دبیز کاجل کی تہیں کے پیچھے اگر آپ ان کی آنکھوں تک پہنچیں تو آپ کو بہت سی چیزیں، بہت سی تحریریں ملیں گی پڑھنے والی. میں پچھلے دنوں اپنے گھر میں ایک رنگولی بنا رہا تھا، وہ جو زمین پہ ڈیزائن بنتے ہیں. تو وہ ٹیم آئی ان 4 لوگوں کی اور انہوں نے رنگ بنانے شروع کیے. تو بہت ہی باریک لکڑی کا برادہ تھا. تو اس میں نے کہا بڑی زندگی کے رنگ مجھے چاہیے، فریش اورینج، فریش ٹماٹو ریڈ اور یہ. تو انہوں نے وہ پراتوں میں مٹی کا باریک پاؤڈر رکھا ہوا تھا. تو اس کے اوپر آ کے آدھی چمچ ریڈ کلر، آدھی چمچ گرین کلر، تو انہوں نے مکس کر دیا تو وہی رنگ رہا لکڑی کا. میں نے کہا یہ کون سا لال ہے بھائی، مجھے فریش چاہیے، آپ کی رنگ تھوڑا ڈال رہے ہیں، زیادہ ڈال رہے ہیں. اس نے کہا سر ذرا ویٹ کیجئے. تھوڑی دیر میں وہ شاور لے کے آیا پانی کا، اس کے چھینٹے مارے اور اس نے ملایا تو ایک دم وہ جو لال رنگ تھا ساری پاؤڈر پہ چڑھ گیا اور وہ فریش لال ہو گیا. وہ آدھی چمچ گرین پرات بھر گئی ہرے رنگ سے. اس نے کہا جی رنگ ایسے بنتے ہیں. تو صوفیہ بیدار کی ساری زندگی کی خوبصورت تحریریں بالکل اسی طرح ہی تھیں. یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی للاری، کوئی رنگ ریزہ آیا جو انہیں ایسا درد دے گیا کہ ان کی زندگی کی ہانڈی کو وہ تڑکا لگا کہ آج ان کی ساری تحریریں منہ سے بول رہی ہیں. تو ڈھیروں دعائیں ان کے لیے. انشاءاللہ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. بہت شکریہ عادل صاحب. میں پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ ہمارے مقررین میں سے کوئی رنگریز پہ بھی روشنی ڈالے کہ رنگریز کیا ہے. ہمارے ساتھ بلقیس ریاض صاحبہ موجود ہیں. ضرور میں چاہوں گی کہ کچھ چند جملے صوفیہ پا کے بارے میں کہیں آپ کی پرزور تالیوں میں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں صوفیہ بیدار کو رنگریز کی افسانوں کے مجموعوں کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. اس سے پہلے بھی ایک فنکشن ہو چکا ہے تو تھوڑا بہت میں پڑھ چکی ہوں، لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا پڑھ لیتی ہوں. صوفیہ بیدار کا نام ادب کی دنیا میں نیا نہیں. دنیا اس کو جانتی ہے، پہچانتی ہے. بہترین شاعرہ اور بہت سی خوبیوں کی مالک ہے اور اپنی ذات میں ایک انجمن ہے. اس کی کتاب رنگریز کچھ دن ہوئے وصول ہوئی تو مجھے یوں لگا کہ میرے ہاتھوں کے پیالوں میں کسی نے خوبصورت تحفہ رکھ دیا ہو. اتنی پیاری کتاب کہ میں نے شروع کی پڑھنے کے لیے اور میں نے جب تک اس کو ختم نہیں کیا تو میں مسلسل پڑھتی رہی. بہت اچھا لگا مجھے. میں حیران تھی کہ صوفیہ بیدار شاعرہ اور چپکے چپکے سے یہ افسانے بھی لکھتی رہی. یہ کتاب تو مجھے معلوم ہی نہ ہوا. خیر میں نے اس کے افسانے کافی پڑھے اور بہت اچھے لگے مجھے. اس افسانوں میں ایک ہر چیز موجود تھی جو کہ افسانے میں ہونی چاہیے. پچھواڑا افسانہ مجھے بہت اچھا لگا. خیر اس کے بارے میں ڈیٹیل تو میں اتنا نہیں کہوں گی کہ اس میں عورت کی محبت کا اتنا خوبصورت رنگ دیا ہے. سچی وہ کٹو سا میاں ہے، وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ جو رنگ نورے ہے یعنی ہیروئن وہ بھی اتنی کرتے ہیں. تو جو گھر والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈپارٹ ہو جائیں اور یہ الگ سے ہو جائیں، لیکن اتنی محبت دکھائی ہوئی ہے کہ وہ الٹیمیٹلی
وہ بیمار ہو جاتی ہے, ہاسپٹلائز ہوتی ہے, اور اسی غنودگی میں نا گھر والے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو علیحدہ کریں, لیکن وہ جو ہے کہ آنکھیں موند لیتی ہے, علیحدہ ہونا نہیں چاہتی. خیر محبت کی جیت ہوتی ہے. بہت اچھی, بڑی خوبصورت اس نے لکھی ہے کتاب. آگے صوفیہ بیدار بہترین شاعرہ ہیں. افسانوں کا مجموعہ پڑھ کر انگریز اندازہ ہوا کہ شاعری کے ساتھ ساتھ بہترین افسانہ نگار ہے. یوں تو سب صوفیہ بیدار کو احساس شاعری کے حوالے سے جانتے ہیں, لیکن اس کی نثر, اس کی شاعری ہم پلہ ہیں. سادہ جملوں کے ساتھ اپنی شاعری کرتی ہے. یہ تحریریں عامیانہ نہیں, کیونکہ صوفیہ نے بے باک طریقے سے انسانی رشتوں اور معاشرے کی عکاسی کرتی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ صوفیہ بیدار کسی سے ڈرتی نہیں. اس کے افسانے اس کی گواہی دیتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ صوفیہ بیدار اسی طرح لکھتی رہے. اس کے علاوہ کسی نے اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ یہ بہترین کمپیئرنگ کرتی ہیں. جہاں جاتی ہیں اتنی خوبصورت کمپیئرنگ کرتی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. 25 سال پہلے اس کا میں نے کمپیئرنگ دیکھی. انڈیا سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, ہم دونوں میاں بیوی ہم اردو تھے. اس نے جو کمپیئرنگ کی, میں اس کو بالکل نہیں جانتی تھی یہ کون ہے یہ کون نہیں. ایک نوجوان لڑکی تھی. خیر اس کی میں نے اس پہ کالم لکھا. تب میں کالم لکھتی تھی اداریہ میں نے کالم لکھا, اس کی بڑی تعریف کی کہ یہ بڑی اچھی کمپیئرنگ تھی. فنکشن تو بہت اچھا تھا, لیکن کمپیئرنگ مجھے بہت پسند ہے. تو اب میں یہ کہتی ہوں, اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں کہوں گی کہ اکثر میں نے جب اس کی شاعری دیکھتی ہوں, پڑھتی ہوں, تو اس کے اندر ایک بڑا ہی سافٹ کارنر ہوتا ہے مرد کے لیے. تو میں اس کو کہتی تھی وہ کون ہے مجھے بتاؤ, تو آگے سے ہنس کے یہ چپ کر جاتی ہے. تو اب ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ وہ کون ہے. بہت شکریہ. اچھا صوفیہ پلیز بتانا نہیں, اندازہ کوئی بھی ہو. یہ شعر تم نے کس کے لیے لکھا؟ میں نے کہا اتنے شعر. بہت شکریہ بلقیس ریاض صاحبہ. ہمارے درمیان بڑے منجھے ہوئے شاعر موجود ہیں جو صوفیہ آپا کے لیے نظم لے کر آئے ہیں. استاد ہیں اور آج کی تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں شبیر حسن صاحب. جی, فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں اور مبارکباد صوفیہ صاحبہ کو. استاد محترم کی اجازت سے صاحب صدر بھی ہیں اس کے ساتھ. یہ بس نظم ایک حصہ ہے کہ ہمیں بھی جو ہے یہاں آ کر بات کرنے کا موقع مل جائے. اس میں ان سارے افسانوں سے اٹھائے ہوئے منظر ہیں کچھ, اور اس میں میرا یہ جو خسرو بھی ہیں یا غالب کا بھی, یہ سب بھی کتاب سے ہی ہے. نظم کا آغاز ہے جی کہ قصہ گوئی کے دالان میں صوفیہ آگ سے ہم کلامی پہ معمور ہونے کو تھی اور کانوں میں آواز خسرو پڑی. قصہ گوئی کے دالان میں صوفیہ آگ سے ہم کلامی پہ معمور ہونے کو تھی اور کانوں میں آواز خسرو پڑی. خسرو بولا ہماری چنریا پیا کی پگڑیا وہ تو دونوں بسنتی رنگ دے. بس دکان سج گئی, بس دکان سج گئی, کچی یادوں میں پٹسن کی خوشبو رچی. روح کے معبدوں میں بجی گھنٹیاں, زندگی اپنی منطق پہ حیران تھی. سامنے تھا بناؤ سجاؤ چمک اور دمک, اور عقب میں کبوتر گٹر کو مچاتے ہوئے. الگنی پر دھری رنگ برنگ اوڑھنی, سینگروں بولیاں انگنت ذائقے, مرد بے رنگ و رس جن سے کوہنا برس اور سماجی درس. زندگی اپنی منطق پہ حیران تھی. سامنے تھا بناؤ سجاؤ چمک اور دھمک, اور عقب میں کبوتر گٹر کو مچاتے ہوئے.
अलगनी पर धरी रंग बरंग ओढ़नी, सैकड़ों बोलियां अनगिनत जायके, मर्दे बेरंगो रस जिनसे कोहना बरस और समाजी दरस। सब दुपट्टे तिलक कान की बालियां, मोटरों का धुआं कोयलों की महक, शायरों शायरातों की फीकी ललक। जो मुयस्सर था गायब था मौजूद था कदीमी कसब या के नो खेज था पेश रंगरेज था। सब दुपट्टे तिलक कान की बालियां, मोटरों का धुआं कोयलों की महक, शायरों शायरातों की फीकी ललक। जो मुयस्सर था गायब था मौजूद था कदीमी कसब या के नो खेज था पेशे रंगरेज था। आबे जज्बे मुकद्दस उबलता रहा और दिल के कराहे में क्या रंग थे जो निखरते रहे। 7 रंगों ने 2 बार चमकीली रंगत निकाली तो 14 फसानों की तस्बीह पूरी हुई। 7 रंगों ने 2 बार चमकीली रंगत निकाली तो 14 फसानों की तस्बीह पूरी हुई। ये अलफ लैलवी रात थी, सूफिया वो चुनरिया लिए और पगड़िया लिए पेशे खिदमत हुई। खसरू तकते गए, रूह के माबदों में बजी घंटियाँ, हुस्न रक्सा हुए और गालिब के मिसरों को पढ़ते हुए दाद देते रहे। रंग रेजे जिस्मो जाने अज खुमस्ताने अदम, खिरकाए हस्ती निकाला है बरंगे एहतजाज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब हमारी तकरीबन अपने एहतमाम की जानिब गामज़न है। हमारे मेहमान खसूसी डॉक्टर वहीदुर्रहमान खान उस्ताद हैं, नक्काद हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से वाबस्ता हैं। रंगरेज़ के बारे में इनकी राय बहुत अहम है हमारे लिए। आपकी पुरज़ोर तालियों में डॉक्टर वहीदुर्रहमान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तहरीर है और इसका उन्वान है लैला की सहेली। सोफिया बुनियादी तौर पर शायरा हैं और शायरा भी ऐसी कि आलम ख्वाब में भी हों तो लोग उन्हें बेदार कहते हैं। सो ऐसी बेदार जहन खातून के बारे में सुखन गुस्तर होना मेरे जैसे गना ख्वाब के लिए एक दुश्वार मरहला है। लेकिन मेरी मर्दाना अना मुझसे कहती है कि ऐ रूसिया, अगर तुझसे ये ना हो सका तो सूफिया बेदार एक ऐसा अफसाना लिख कर तेरे मुंह पर मारेंगी जिसका मरकज़ी किरदार ज़हीन ख़वातीन की काबिलियत के एतराफ़ में बुखल से काम लेता होगा। और सूफिया बेदार से कोई बईद नहीं कि अफसाने में उस हरीफ़ हव्वा का नाम वही तजवीज़ करें जो ए खामा ख़राब तेरा हकीकी नाम है। आखिर जमाल एहसानी ने उनका क्या बिगाड़ा था कि एक अफसाने में उनका जो नक्शा खींचा है वो किसी जमाल का नहीं जमल का महसूस होता है। इक़्तिबास छोड़ रहा हूँ मैं। तो साहिबो आफ़ियत इसी में है कि समंदे अना से उतरा जाए, कान से कलम उतारा जाए और उसे सफ़ाए किरतास पर चलाया जाए और दिल ही दिल में वो मिसरा पढ़ा जाए, वो तिफ़ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, या फिर वो मिसरा चल मेरे खामे बिस्मिल्लाह। सूफिया बेदार एक पुख्तकार शायरा और एक नौवारिद अफसाना निगार हैं। उनकी अफसाना निगारी के बारे में कुछ अर्ज़ करने से पहले बेखुद दहलवी का एक शेर पेश करता हूँ। सौदाए इश्क और है वाहशत कुछ और शय, सौदाए इश्क और है वाहशत कुछ और शय, मजनू का कोई दोस्त फसाना निगार था। मजनू को खुदा जाने इश्क का सौदा था या वो वहशत के ज़ेर असर था, लेकिन उसे जो दोस्त मुयस्सर आया वो एक अफसाना निगार था जिसने ज़ेब दास्तान की खातिर बढ़ा चढ़ा कर मजनू को इस अंदाज में पेश किया कि आज भी उसे सरदार जुनू तसव्वुर किया जाता है। गमे मजनू का आवाज़ा बहुत है, ये सिक्का आज भी चलता बहुत है। लेकिन वो जो लैला थी उसे कोई पूछता नहीं, कस नमी पुरसत के लैला कौन हो। लैला का अगर ज़िक्र होता भी है तो वो ज़िक्र खैर नहीं होता, बल्कि उसे एक सियाह फाम दोशीज़ा के तौर पर याद किया जाता है जिसे मजनू के हुस्न नज़र ने
हसीन बना दिया था। लेकिन अब लैला को मुजदा हो कि शहर लाहौर में उसकी सहेली ने जन्म लिया है, नाम जिसका सोफिया बेदार है, और जो एक अफसाना निगार है, और अफसाना निगार भी ऐसी कि आलम ख्वाब में भी हों तो लोग उन्हें बेदार कहते हैं। सूफिया बेदार हर फन लैला किस्म की खातून हैं। सूफिया बेदार हर फन लैला किस्म की खातून हैं। फ़िक्र सुखन में सर खपाती हैं, अच्छी मौसीकी पर सर धुनती हैं, कूचाए सहाफ़त में एक बहाने से आना जाना रहता है, कालम निगारी भी करती हैं, तूतिए शीरी मकाल हैं, और एक ज़माने में टीवी पर उनका तूती बोलता था। अफसरी भी की है और फ़कीरी भी, सूफियाना कलाम शौक़ से सुनती हैं। ये शायद नाम का असर है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि बाज़ मुरीदैन उन्हें सूफिया बेदार के नाम से क्यों लिखते और पुकारते हैं। ये तो खैरियत गुज़री कि वो उन्हें सूफिया कराम नहीं कहते। बहरहाल मुझे ये इतराफ़ करना है कि इस खातून की शख्सियत में रंगारंग कसरत नुमाइयाँ हैं, और अब इस रंगीनी बहार में एक और रंग का इजाफ़ा हुआ है, और ये है अफसाना निगारी का रंग। रंगरेज़ सूफिया बेदार का अव्वलीन अफसानवी मजमुआ है, और इसमें उन्होंने लैला का अफसाना सुनाया है। मैंने ये अफसाना बहुत दिलचस्पी से सुना है, और मैं ये कह सकता हूँ, सुनता हूँ बड़े शौक़ से अफसाना लैला, कुछ असल है, कुछ ख्वाब है, कुछ तर्ज़ अदा है। सूफिया बेदार ने बहुत शौक़ से लैला की मोहब्बत का अफसाना पेश किया है, हमें लैला के एहसासात से आशना किया है, और लैला के जज्बात को ज़बान दी है। वो हमें बताती हैं कि हिज्र में लैला पर क्या सदमे गुज़रते हैं, और वस्ल में कैसे कैसे अंदेशे सताते हैं। सूफिया ने कान लगाकर लैला की दिल की धड़कनों को सुना है, और इस सदाए दिल को हमें भी सुनाया है, कभी किसी किरदार की ज़बानी और कभी अपनी ज़बानी। सूफिया बेदार ने हमें अपने अफसानों में जिस लैला की कहानी सुनाई है, वो महज दास्तान का किरदार नहीं, वो महज महबूबा नहीं, वो खातून खाना भी है, मादर मेहरबान भी है, दफ्तर में मसरूफ़ कार भी है, रौनक बाज़ार भी है। वो पाकबाज है, वो सुहागन है, और कहीं तन्हा है। मुख्तसर ये कि सूफिया बेदार की अफसानवी कायनात में वजूद ज़न की कई सूरतें हैं, और इन तमाम सूरतों को मर्दाना इस्तेहसाल का सामना है। सूफिया बेदार ने इस इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ बगावत का अलम उठाया है। वो कभी ज़ेर लब एहतजाज करती हैं, और कहीं बाआवाज़ बुलंद नाराज़न होती हैं। वो कहीं शोला हैं, कहीं शबनम हैं। सूफिया बेदार लैला की सच्ची सहेली हैं, और उन्होंने लैला का अफसाना ही नहीं मुकदमा भी पेश किया है, और इस अंदाज़ में पेश किया है कि गुमान गुज़रता है कि वो लैला की सहेली हैं या ख़ुद लैला हैं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले कि मैं साहिब किताब को बुलाऊं कि वो आएँ और अपने जज्बात हमारे साथ शेयर करें, किताब के पब्लिशर मोहम्मद फ़हद हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उन्हें दावत देती हूं। किताब दोस्त हैं और वो मुख्तसर सी बात करना चाहते हैं इस हवाले से, तो आपकी तालियों में फ़हद को दावत देती हूँ। बस एक मिनट मुझे दो, बल्कि पब्लिशर तो हम आपके भी हैं। जी जी जी, नहीं बैक वक्त। बहुत शुक्रिया। सिर्फ कुछ बातें जो है मेरे लिए खुशी की बात है कि यहाँ पर 3 लोग मौजूद हैं, और तीनों का ही मैं पब्लिशर हूँ। रज़ा रूमी साहब का रज़ा रूमी साहब की जी जी। रंगरेज़ जो है मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है कि ये किताब जब मुझे मैम ने दिया मसवदा पढ़ने के लिए, पहले दिन से मुझे इसके जो पंजाबी जुमले हैं वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मैं लाहौरी हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे उसमें पंजाबियत पसंद आती है। जिसमें एक जुमला इसमें इन्होंने लिखा है, वो अफसाना शुरू था, छड्डो जी। ये जुमला आप कासमी साहब से आज भी सुन सकते हैं। उर्दू के बड़े जो हैं अदीब हैं, लेकिन वो गुफ्तगू में कह जाते हैं छड्डो जी फासब है देखो। तो मेरा ख्याल है कि ज़बान इसके अंदर जो इस्तेमाल की गई है, हमें उसकी तरफ बहुत मुतवज्जे होने की ज़रूरत है, और हमें उस ज़बान में अब लिखने की ज़रूरत है ताकि जो एक अपनाहियत महसूस होती है किरदारों के अंदर, वो हम पूरी तरह महसूस कर सकें।
دوسرا اس کے کرداروں کا اگر آپ نفسیاتی تھوڑا سا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ رائٹ اینڈ رانگ میں نہیں ہے, گڈ اینڈ ایول نہیں ہے, یہ گرے شیڈ میں دیکھے گئے کردار ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں بھی لوگوں کو گرے شیڈ میں دیکھیں, گڈ اینڈ ایول میں دیکھنا, اچھائی اور برائی کو ایک ترازو لے کے کھڑے ہونا کہ یہ اس طرح ہے تو یہ اسی طرح کا ہوگا, یہ ایسا کر رہا ہے تو یہ اتنا ہی برا شخص ہوگا. میرا خیال ہے اس کے کردار جو ہے سارے آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کے اندر اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ انسان اسی چیز کا مرکب ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ بہت کم افسانہ نگار ہیں جو اب اس طرح لکھتے ہیں کہ وہ چیزیں ان پہ بیتی بھی ہوں. یعنی اس میں کئی کہانیاں نظر آتی ہیں کہ انہوں نے پوری طرح انہیں دیکھا ہے آنکھوں کے سامنے, ورنہ اتنی جزئیات میں جانا ممکن نہیں ہوتا تخیل کے زور پہ. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ کتاب افسانہ نگاری میں جو نئے افسانہ لکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ بنیں گی, اور بڑے ذوق سے لکھے گئے افسانے ہیں. ایک ہم آج کل ایک نیا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, لوگ یوں ہی لکھی جا رہے ہیں, کہیں پڑھنا ہے کچھ کہنا ہے. ان افسانوں میں آپ کو یہ چیز نہیں نظر آئے گی. یہ اپنے لیے لکھی گئی کتاب ہے جو آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی جب اسے پڑھیں گے تو آپ کو یہ کردار اپنے ارد گرد نظر آ جائیں گے. تو مجھے تو ہم بہت سی کتابیں پبلش کرتے ہیں اور ہمیں رائٹر کی اس کیفیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے جب وہ ہم سے ڈسکس کرتا ہے, لیکن یہ کتاب جیسے میڈم نے محبت سے لکھی ہے, میرا خیال ہے کہ اتنی محبت سے پڑھی جا رہی ہے اور لوگ اتنی ہی پذیرائی اس کی کریں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. اچھا, محمد فہد کے بارے میں میں ایک اضافہ کرتی چلی جاؤں گی. کتاب ضرور پڑھتے ہیں اور عام پبلشرز کی طرح بس وہ صرف پیسوں کی اور کاغذوں کی اور مہنگائی کا رونا نہیں روتے رہتے, بلکہ وہ کتاب پڑھ کر اس کا مسودہ پڑھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو چھاپیں گے یا نہیں, اور خود بھی ان کے پاس بہت علم ہوتا ہے. صوفیہ آپا کی فرمائش ہے کہ یاسر شمون صاحب بھی اسٹیج پہ آئیں گے اور کچھ کہیں گے. پلیز, وقت ہمارے پاس کم ہے, اس کو ذرا کر سمیٹ دیں آپ آدھے منٹ میں. تھینک یو سو مچ. پیشے کے لحاظ سے تو میں ایک کرائم رپورٹر بن گیا, لیکن اگر میری اصل پہچان, بنیاد اور حقیقت کو دیکھا جائے تو میری پہلی درس کا میری بڑی بہن میری ماں جائی باجی صوفیہ بیدار ہیں. اور آج میں کسی بھی مقام پر ہوں یا کچھ بھی کر رہا ہوں, لوگ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, تو اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں. یہ ان کی تربیت ہے. والد گرامی جناب عین ادیب صاحب اور محترمہ نصرت ادیب ہاشمی میری والدہ ماجدہ کے گزر جانے کے بعد میں وہ آخری گھر کا فرد ہوں جو یہ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہوئی. میری بہن نے مجھے ماں اور باپ بن کے پالا, کبھی زندگی میں اکیلا نہیں چھوڑا. ان کے کچھ اشعار میں اسے کافی کہتا ہوں اور مجھے بہت پسند ہے کہ دل سادھو سنت مہنتاں دا ہجراں دی پونی بندا ہے. دل سادھو سنت مہنتاں دا ہجراں دی پونی بندا ہے. اے انا ڈھوڑا بیڑا من اکھیاں دی بولی سندا ہے. لکھاں جت پریت تبیت منا کم اوکھا نالے گندا ہے. ایک ٹھوٹا ہجر دے سنتاں دا دل سادھو سنت مہنتا دا. اور میاں محمد بخش صاحب نے تو یہ بات رشتوں کے حوالے سے اتنی اہم کہہ دی کہ بھائی بھائیاں دے درد ونڈوندے تے بھائی بھیناں دیاں باواں, باپ سراں دے تاج محمد, ماما ٹھنڈیاں چھاواں. اور یہ میرے لیے ٹھنڈی چھاؤں ہے اور یہی ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے, اور یہی میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں. بہت شکریہ. بھائی بہنا دیاں باواں. مجھے برا بھی لگتا ہے جب میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ جی جلدی جلدی کم بات کریں, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مہمان اپنے وقت پر آئیں, سننے والے اپنے وقت پر آئیں اور پروگرام اپنے وقت پر شروع ہو تاکہ سب کو موقع دیا جا سکے. اب میں صاحب کتاب کی طرف بڑھتی ہوں. صوفیہ بیدار صاحبہ کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں عائشہ, قاسم بھائی اور فاؤنڈیشن کی شکر گزار ہوں. انہوں نے بڑی محبت سے یہ تقریب رکھی.
आयशा को मैं हमेशा कहती हूँ देखने में भी मेरी बहन लगती है, और अब मैं ये नहीं कहूँगी बहुत क्यूट है। आज की ये तकरीब जो है ये कई हवालों से मेरे लिए बड़ा अहम मुकाम रखती है। पहली बात तो ये कि ये दुनिया हज़ार आईना खाना है कि मैंने इसमें आज इतने अपने चेहरे देखे। गुले नौखेज़ अख्तर मुझे किस तरह से देखता है, अदील कैसे देखता है, और शबीर ने किस तरह से मेरी चीज़ों को देखा है, और डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर वहीद ने मुझे लैला की सहेली बनाया। हालांकि वो साहिबा अगर मुझे कह दे तो साहिबा ज़रा ज़्यादा दिलेर है। लैला जो है वो एक बात ममासलत है लैला से कि लैला अपनी महबूबियत में रही और जो हशर हुआ वो मजनू का हुआ। लैला तो बड़ी सुकून में रही है और बड़ी खूबसूरत बातें रही। बिल्किस हमेशा पूछती हैं सॉफ्ट कॉर्नर का, तो मैं हमेशा कहती हूँ हो भी तो मैं बताऊँगी थोड़ा ही। और अदील ने इतनी दिलचस्प और ख़ूबसूरत बातें की, और आमिर ने तो यूँ लगा है कि वो खुद ही एक अफसाना निगार हैं, चूँकि वो नसर पे भी बड़ी दस्तरस रखते हैं। और कहा तो उन्होंने औरों के लिए हुस्न और हुकूमत से कौन जीत सकता है, ये बताओ दोनों की उम्र कितनी होती है। लेकिन आपके इस शेर से मुझे याद आया कि आज से को 20 साल पहले कि मेरी किसी किताब की तकरीब थी, तो उसमें 2-3 मरतबा मेरे बच्चे भी बैठे हुए थे, तो बज़ाहिर जो खूबसूरती की बात हुई, लेकिन कामयाबी ये है कि आज 20 साल बाद भी ये हुई है बात। तो ये इसको बरकरार रखना जो है ये भी एक काम था। और हमारी चुनरिया पी की पगड़िया, मोहे दोनों बसंती रंग दे नजाम। मेरी और फ़ाहद की बहस होती रही, मैंने कहा नजाम ही लिखे ना, तो इन्होंने फिर बड़ी तहकीक से पढ़ के तो उसको खुसरो के हजूर में हमें सबको पेश किया। और इसकी कुछ तौजी ऐसी है रंगरेज़ की कि मैंने ये पाया कि बहुत नौजवानी में जब हम ललारी ही कहूँगी मैं तो, रंग ज़िंदगी से निकल जाए उंज कैन नु यार ललारी। आपका यार का इतना वसी उलमानी ये लफ्ज़ है, वो रंगसाज है, वो रंगरेज़ है, वो ललारी है, और फिर भी आपकी ज़िंदगी जो है उसके रंग फीके हैं। ये एक अजीब सा शिकवा है। तो कभी सपहरों में घर के करीब एक मून मार्केट थी, वहाँ दुपट्टों को रंगते देखना और दुपट्टे रंगवाना और औरतों के चेहरों पर वो रंग आ जाना, वो सारा मुझे बड़ा मानूस लगता था और बहुत ज़िंदगी से भरपूर लगता था। बिल्किस आप भी करती होंगी जब दुपट्टे रंगवाते होंगे, तो वो उस तजुर्बे को शायद मर्द कभी महसूस नहीं कर सकता। किस तरह से वो जर्द से सुर्ख होते हैं, सुर्ख से नीले होते हैं, नीले से सब्ज़ होते हैं, और उससे मुझे रंगरेज़ का अफसाना वहाँ से आगाज़ हुआ कि ज़िंदगी के जो रंग हैं, जिस मुकाम पे जाके रंगरेज़ को लिखा, तो ज़िंदगी उसका इब्तदाइया शायद ऐसा है कि 1000 मरतबा का धुला हुआ भूरे रंग का एक बदरंग दुपट्टा बन चुका हुआ था। उसमें से सारे रंग कहीं धूप ने उड़ा दिए, कहीं हालात ने, कहीं बरसात ने। अब ये सारे इस्तारे हैं, धूप कब महसूस हुई, बरसात कब हुई, और कब ये सब बह गया, और कब असल में वो रंग निकल आया जिसे संस्कृत में निर्गुण कहते हैं। निर्गुण यानी जिसमें कोई गुण ना हो। इसको नेगेटिव नहीं, इसको पॉजिटिव हम लेते हैं। निर्गुण जिसमें रंग, बू, आवाज़ कोई उसमें बेरंग है बिल्कुल। और निर्गुण वो भगवान को कहते हैं, जिसका वजूद नहीं, जिसकी शक्ल नहीं, जिसका रंग नहीं, और वो फिर इंसानों के सारे रंगों में आ जाता है। मैंने अपने पंजाबी शायरी के मजमूए का नाम भी निर्गुण ही रखा हुआ है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन आज जो इस तकरीब की साहिब सदारत शख्सियत है जनाब फ़खरुल हक नूरी साहब, इन्होंने वो सारे बनते बिगड़ते
और संवरते सारे मनाजिर देखे हैं जिनमें जाकर ये मैं अफसाने लिख पाई हूँ, जिनमें जाकर मैं ये तख्लीक के किसी मुकाम पे पहुँची हूँ। इसमें थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी कि जब हमारी शादियाँ हुई इकट्ठी तो फ़खरुल हक नूरी साहब, शबीउल हसन साहब, शबीउल हसन हाशमी और बेदार साहब, तो ये तीनों क्लास फेलो थे और तीनों ही टॉपर्स थे और तीनों ही बड़े शानदार शख्सियतें इनकी। तो उन दिनों में फिर हम तीनों की वाइफ्स जो है, इनकी बेगम तो जो हैं वो पढ़ाती थीं और शबी साहब की बेगम भी वो हाउसवाइफ थी और मैं भी तकरीबन हाउसवाइफ ने मैंने टीवी जाती थी, लेकिन मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और मेरा इरादा आगे पढ़ने का नहीं था। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मुझे मार मार के ही घर वालों ने पढ़ाई। मैं एक्चुअली खुला ही पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो मैंने साफ ऐलान कर दिया कि मैंने नहीं पढ़ना। उन्हीं दिनों मेरी शादी हो गई। टीवी में भी मैं और किताबें में पढ़ती रहती थी। तो मैंने को हाल ही की बात हो रही थी कि हाल ही की पहली 19 गज़लों की बात मैंने की। तो नूरी भाई ने अंदर कहा हम खाना हर हफ्ते हम लोग इकट्ठे एक लंच करते थे। तो नूरी भाई ने कहा ये ना तो इम्तिहान दुआओ कईयों के जा रहे थे। तो मैंने बेदार ने कहा कि ये तो 15-20 दिन पता नहीं रह गए हैं, ये महीना भी नहीं, उनको डबल फीस से भेज दो। उसके बाद वो किताबें आ गईं। ऑलरेडी पढ़ा तो हुआ ही था काफ़ी कुछ। तो वो फिर बाद में इन्होंने फ़ोन पे बताया जब रिज़ल्ट आया। तो अब मैं तो समझती थी, ऊपर से मैं ससुराल में बैठी थी। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया तो मेरे हस्बैंड ने आके कहा कि तुमने तो मेरा बड़ा नुकसान करा दिया है। तो मैंने सोचा कि ये तो यानी मैं फ़ेल हो गई हूँ यकीनन। जो सारे स्माइल भी दी सब ससुरालियों ने कि मतलब ये तो नुकसान हो गया। कहने लगे नहीं, दूसरों के वहाँ गज़ट उन दिनों ना जंग में आता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दूसरों के किसी का भाई था, किसी की बहन थी, तो लिहाजा उन्हें तो वो कोक और पेप्सियाँ पिला के जान छूट गई। तो तुम्हारे नंबर भी ज़्यादा थे और वो कहते तुम्हारी वाइफ है तो इसलिए तुम सबको खाना खिलाओ। तो मुझे तो खाना खिलाने पड़ गए। तो वो ज़रा स्माइल्स जो थी वो थोड़े रंज में तब्दील हो गई। नूरी भाई के बड़े मेरी शख्सियत पे एहसानात हैं, इनकी मोहब्बत है और ये मेरी सारी ज़िंदगी के गवाह भी हैं और ये समझते हैं। मैं जिनको जैसी नज़र आई सबसे ज़्यादा उन्हें पता है कि मैं कैसी हूँ और मेरी इस सारे माहौल के अंदर एक परवरिश है, एक तरबियत है। मुझे सिर्फ़ इतना कहूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा उन्हीं को सुनना चाहती हूँ कि फ़खरुल हक नूरी साहब की जो शख्सियत है, आज साहब कहते अजीब लग रहा है, मैं हमेशा भाई कहती हूँ। तो इनकी शख्सियत को देख के मुझे अपना मेका और ससुराल बेक वक्त याद आ जाता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सोफिया आपा। आज की तकरीब का मौजू रंगरेज़ है और आज की तकरीब की ख़ास बात ये है कि इसमें 7 रंग शामिल हैं। इल्मी शख्सियात हैं, मौसीकी से वाबस्ता लोग हैं, कलम से वाबस्ता लोग हैं, मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, सहाफ़त से वाबस्ता लोग हैं, शेर की दुनिया से वाबस्ता लोग हैं। और इससे भी अहम बात यह है कि आज की तकरीब की सदारत डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी साहब कर रहे हैं। इन जैसी कदावर इल्मी शख्सियत को हम खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त मिनहाज यूनिवर्सिटी में डीन की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बाकी कुछ कहना सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। आपकी पुरज़ोर तालियों में डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सोफ़िया बेदार ने जो गुफ्तगू की है उसने मेरी अजीब सी कैफियत कर दी है और मैंने ये सुन रखा है कि जिनकी आँखों में नमी होती है वो अच्छे लोगों में होते हैं और इत्तेफाक है कि मैं उनमें शामिल हूँ और मेरी आँखों में इस वक्त नमी है।
کیونکہ وہ سارے مناظر جو کم و بیش 44 سال شاید ہو گئے ہوں گے ان پہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ان میں بھی مختلف طرح کے رنگ ہیں، وہ سب میری آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں. اور یہ بھی صوفیہ کی گفتگو کی تاثیر ہے، ان کے لفظوں کی تاثیر ہے. ہم پہل تو ان سے ایک ٹی وی اناؤنسر کی حیثیت سے واقف تھے، اور اگر میں بھول نہیں رہا تو صوفیہ کے ساتھ شاید صنم استعمال کرتی تھی. تو اس کے بعد پھر ہم 3 دوستوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور خاص طور سے میری فیملی اور ان کی فیملی تو اکثر ملتے تھے، لنچ بھی ہوتے تھے، ڈنرز بھی ہوتے تھے، آوارہ گردی بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا جو دوستوں میں ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. اور یہ آپ نے سن لیا کہ ایم اے اردو کی طرف انہیں کھینچنے والا جو نظر شناس کہہ لیں یا فن شناس کہہ لیں یا ہنر شناس کہہ لیں، وہ میری ذات تھی. تو یہ انہوں نے مجھے کمپلیمنٹ بھی دیا، میں ممنون ہوں. حالانکہ یہ جو روایتی تعلیم ہوتی ہے یا یہ کہ جو فارمل ایجوکیشن ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. غالب نے کوئی ایم اے نہیں کیا ہوا تھا، اور بے شمار پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ اس کے سامنے بالکل ڈھیر ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں لگتی کہ غالب کیا کہہ رہا ہے. تو یہ کوئی اتنے بڑے اعزاز کی بات نہیں ہوتی، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ علم و ادب کے ساتھ اندر سے کتنے وابستہ ہیں اور انسان کتنے اچھے عمدہ ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ان کی گفتگو بھی میں نے سنی ہے، اور یہاں نظم بھی سنی شبیر کی، وحید الرحمن کی تحریر بھی میں نے سنی، اسی طرح سے اور یہاں تحریریں ہمارا طارق کی، کمپیئر نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی، عدیل صاحب نے اپنے تاثرات، اور اسی طرح سے گل نوخیز نے اور بلقیس صاحبہ نے اور آپ نے، سب نے، اور عامر نے، جن سے میں آج میرا خیال ہے کہ 18-20 سال کے بعد ملا ہوں، کیونکہ جاپان میں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی اور میں ان دنوں وہاں تھا، اور پھر ان کے ساتھ کچھ وقت ہمارا گزرا، اور اس میں محمود شام اور امجد اسلام امجد مرحوم اور عطاء الحق قاسمی یہ سب شامل تھے. تو بڑا اچھا خوبصورت ہمارا وقت وہاں گزرا. تو بڑا اچھا لگا، ان کی تحریر بھی سنی. اب صدارت میں ایک پرابلم ہوتی ہے، وہ یہ کہ سب کی باتیں سن کے تو بعض اوقات گفتگو کے ٹکرانے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ہو سکتا ہے کہ ایسی ہو گئی ہوں جو دہرائی جائیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تکرار سے بچوں، اور چند باتیں جو میں اس کتاب کو دیکھ کے سمجھ سکا ہوں وہ آپ سے شیئر کروں. ہاں، ایک نام فہد کا بھی میں لینا چاہ رہا تھا. انہوں نے بہت اچھی خوبصورت کتاب شائع کی، اور شمعون سے بھی آج میری بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اور مجھے پہچاننے میں بھی تھوڑی دقت ہوئی. تو بہرحال آپ سب سے مل کر مجھے بہت راحت ہوئی، خوشی ہوئی، اور مجھے آج یہ بھی اندازہ ہوا کہ پبلشر بھی لٹریری کرٹک بن سکتے ہیں. تو آپ ایک نقاد بھی ہیں. صوفیہ کے بارے میں، صوفیہ بہن کے بارے میں، جو بھی کہہ لیں، ان کے بارے میں میں اتنی گفتگو کر سکتا ہوں کہ اس کے سامنے یہ جو آج کی تقریب ہے اس کا دورانیہ بہت کم ہے. آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے میں بہت زیادہ ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا وقت کی قلت کی وجہ سے، ورنہ میرے پاس باتوں کا ایک خزانہ ہے جو آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث بھی ہو سکتی ہیں. ایک
ذرا فضا کو تھوڑی سی میں تھوڑا تبدیل کرنے کے لیے یہاں عدیل صاحب آپ سے اجازت لیتے ہوئے، آپ کو بھائی بھائی کہا گیا بار بار، گل نوخیز نے بھائی کہا. میں پنجاب یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا تو وہاں ایک ناظم تھے جمعیت کے، تو لڑکیاں ہمیشہ انہیں کہتی تھیں خالد بھائی خالد بھائی، تو وہ بڑا مائنڈ کرتے تھے. مردوں کے کہنے پہ مائنڈ نہیں کرتے تھے، لیکن لڑکیاں جب کہتی تھیں تو وہ مائنڈ کرتے تھے. اور اس پہ ویسے سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ دلدار پرویز بھٹی اور منو بھائی کی ہے. وہ آپ نے یقیناً سن رکھی ہے کہ دلدار پرویز بھٹی نے، وہ میرے استاد بھی تھے، انٹرمیڈیٹ میں میرے استاد تھے دلدار پرویز بھٹی. انہوں نے کہا کہ منو بھائی تہاڈی بیگم تانوں کی کہندی ہے؟ تو انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا دلدار. تو بہرحال اس طرح کی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ پھر ذہن میں گھومنے لگتی ہیں جب اتنی پیاری گفتگو ہو رہی ہو. تو کے بارے میں بات کیا کرنی ہے، ان کی کتاب کے حوالے سے بہت سی اچھی اچھی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن جو میں نے محسوس کیا اور آج کی ان کی گفتگو سے بھی جو میں نے اخذ کیا، وہ مجھے ایک خاص سمت کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ سب کچھ، اور وہ رنگریز کی معنویت ہے اور رنگوں کی معنویت ہے. رنگریز کتاب جو ہے، اس کے آغاز میں انہوں نے غالب کا شعر دیا جو کوٹ بھی کیا آپ نے شبیر نے، کہ رنگ ریزے جسم و جان از خمستان عدم، خرقہ ہستی نکالا ہے برنگ احتیاج. بہت عمدہ شعر ہے غالب کا، اور میں غالب کے مریدوں میں ہوں. تو اس شعر میں آپ دیکھیں کہ زندگی کی جو احتیاجات ہیں ان کو غالب نے رنگوں سے تعبیر کیا ہے، مختلف رنگوں سے. اور یہ سارے رنگ جو ہیں وہ اس میں ہمیں رنگریز میں نظر آتے ہیں، لیکن رنگریز کی معنویت کے کچھ خاص پہلو بھی ہیں جن کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے. اور ایک آدھ جگہ پہ عامر نے بھی اور وحید نے بھی صوفیہ کے لفظ سے صوفی کی طرف یہ لے کے گئے، اور یقیناً یہ پہلو جو ہے یہ ان کی شخصیت میں بھی موجود ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس پہلو کی گروتھ ہوتی چلی گئی ہے، کیونکہ ہم نے اور طرح کی صوفیہ بھی دیکھی ہیں، اور اب اس میں جو تصوف کا رنگ آ گیا ہے تو وہ بھی ہم نے غالب ہوتا ہوا دیکھا ہے. تو بہرحال غالب کا یہ جو شعر ہے، اس میں رنگوں کی زندگی کے ساتھ جو جڑت ہے اس کی طرف بڑا گہرا اشارہ کیا گیا ہے. اور رنگریز جو ہے وہ اس خالق کو کہا گیا ہے جس نے خود اپنے ناموں میں المصور بھی شامل کر رکھا ہے، اور وہ خود کہتا ہے یصورکم من الارحام، کہ میں نے ماؤں کے بطون میں تمہاری صورت گری کی ہے. تو وہ صورت گری کرنے والا ہی اصل میں رنگریز ہے. اسے للاری کہہ لیں، رنگریز کہہ لیں، یا مصور کہہ لیں، یا سیدھے لفظوں میں خالق کہہ لیں. اس حوالے سے چونکہ غالب کے شعر سے بات ہوئی اور پھر خسرو کے حوالے سے بات ہوئی، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت آپ کو، اگر آپ ادب کے ساتھ وابستہ ہیں تو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. دونوں شخصیات بھی بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. مجھے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کچھ غالب کے شعر یاد آنے لگ گئے. ایک تو غالب نے یہ کہا کہ تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا. آپ دیکھیں رنگوں کے حوالے سے کتنی خوب، اور زرد رنگ کی جو یہاں معنویت ہے وہ ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ کس طرح کے رنگوں سے عبارت ہے، کتنی تکلیفیں ہیں اس میں. اور لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جب رنگ اڑ جاتا ہے تو شاید پھر الوہی رنگ کے اندر ڈھل جاتا ہے.
اور یہ چیز ان کی بات میں بھی، ان کی جو ابھی گفتگو تھی اس میں بھی اس کی طرف اشارہ تھا۔ ایک اور مجھے شعر غالب کا یاد آیا، میں آپ کی اجازت سے وہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میری روح کے اندر وہ شعر رہتا ہے۔ غالب نے کہا ہے کہ ہے رنگے لالا و گل و نسرین جدا جدا، مختلف رنگ ہیں، گل کا بھی، نسرین کا بھی اور لالے کا بھی رنگ الگ الگ ہیں۔ کثرت کی طرف اشارہ ہے، ابھی کثرت نمائیوں کی بات بھی کی تھی وحید نے۔ تو ہے رنگے لالا و گل و نسرین جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے۔ اصل میں تو ہر رنگ کے پیچھے بہار ہے جو نظر نہیں آتی، تو کثرت کے پیچھے وحدت ہے جو نظر نہیں آتی، رنگوں کے پیچھے رنگ ریز ہے جو خود نظر نہیں آتا، اور اسی کے رنگ سارے بکھرے ہوئے ہیں، اسی کی ذات سے نکلے ہوئے رنگ ہیں۔ کہیں ہمیں وہ خیر کی شکل میں نظر آتے ہیں اور کہیں ہمیں وہ شر کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور کہیں بہت اچھی بات کی کہ گرے جو ہے ایریا، اس میں بہت سے رنگ ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ تقسیم جو ہے خیر اور شر والی یا اچھے اور برے والی، یہ بہت بچگانہ ہے۔ چھوٹے بچوں سے بھی اگر آپ پوچھیں نا، وہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے کہیں گے یہ برا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، حالانکہ اس کے درمیان بہت سے کردار ہوتے ہیں جن کے اور بہت سے رنگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رنگوں کی کہانی ہے، اور میں جب صوفیہ کی باتوں پہ غور کر رہا تھا، سن رہا تھا بغور، اور پھر ان کے کچھ افسانے میں نے پڑھ بھی لیے اس دوران، انہوں نے پرسوں ترسوں مجھے کتاب بھیج دی تھی، خاص طور سے رنگریز تو میں نے بہت دھیان سے، اور باقی بھی افسانے 14 افسانے ہیں وہ میں نے پڑھے، ان میں سے کچھ تو مجھے یوں لگا کہ یہ جو رنگریز ہے اس کی معنویت کے بہت سے پہلو ہیں، کہ انسانوں کے رنگ بھی ہیں، بڑے خوبصورت رنگ بھی ہیں، اور ان کی طرف بھی ہمارے ادب میں بہت سے اشارے موجود ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مصفی کا کتنا خوبصورت شعر ہے کہ پانی میں نگاریں کف پا اور بھی چمکا، پانی میں نگاریں آپ ذرا دیکھیں کہ کوئی خوبصورت سی حسینہ خاتون بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ خوبصورت حسینہ تو ظاہر ہے وہ تکرار ہو گئی، لیکن یہ کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کتنا زور دینا چاہ رہا ہوں اس کے حسن پہ۔ تو اس نے پانی میں اپنے پاؤں، خوبصورت پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں، وہ پاکیزہ فلم والے پاؤں، تو وہ پاؤں جو ہیں ان پہ مہندی لگی ہوئی ہے، پانی میں نگاری کف پا اور بھی چمکا، بھیگے سے تیرا رنگ ہنا اور بھی چمکا۔ تو یہ چیزیں بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں، یہ سارے رنگ جو خوبصورت رنگ ہیں، یہ صوفیہ کی زندگی کا بھی حصہ ہیں، ہماری زندگی کا بھی حصہ ہیں، اور صوفیہ کے جو افسانے ہیں ان کے کرداروں کی زندگی کا بھی یہ حصہ ہیں، ان کے بغیر بات جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ اچھا، لیکن ایک جو پہلو ہے وہ اس سے بھی آگے کا ہے، اور وہ پہلو جو ہے وہ کثرت سے وحدت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس بات کی طرف طاہرہ اقبال نے اپنے اس میں دیباچے میں بھی بات کی ہے۔ ان کی ایک بات کی طرف یہاں خاص طور پہ اشارہ کیا گیا کہ 7 کہانیاں ہیں۔ عمومی طور پہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تقسیم نہیں ہم کر سکتے کہانیوں کے جو بنیادی آپ کہہ لیں تصورات ہیں، لیکن ان کہانیوں کو پیش کرنے کے انداز بہت مختلف ہوتے ہیں۔ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو یہ اصل بات تو یہ ہے کہ ان کہانیوں کے اندر جو صاحب طرز لکھنے والا جو شخص ہے وہ ان کو کیا رنگ دیتا ہے، تو اس بات کی طرف تو اشارہ ہوا، لیکن انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ یہ جو رنگ ہیں یہ اس رنگ ریز کی طرف بھی ہمیں لے کے جاتے ہیں، اور توحید کی طرف ایک طرح سے، لفظ ان کے اپنے ہیں، بات میں ذرا اور طرح سے بتا رہا ہوں۔ تو اس ضمن میں میں نے جب غور کیا تو قرآن پاک کی ایک آیت بڑی معروف آیت ہے، صبغت اللہ
वमन अहसनु मिनका वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहू आबिदून, और हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया है। अब ये इस मंजिल पे हैं, सूफ़ी बन गई हैं ये। हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया है, और अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग है? कोई रंग भी नहीं है। इसी रंग को तो वो निज़ामुद्दीन औलिया के हवाले से जो कहा है ना, बसंती, वो भी वही रंग है। ये तो बताने का एक अंदाज है ना। तो बहरहाल कुरान की इस आयत में, सूरह बकरा की आयत है गालिबन, हाँ सूरह बकरा की आयत है कि अल्लाह ने अपने रंग को रंग ख़ास तौर पे बताया है, सिबगत अल्लाह, और हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया और उनके तवस्सुस से मुसलमानों से कहा गया, क्योंकि इसका भी एक पस मंज़र है। ईसाइयों के यहाँ रंग का एक और भी तसव्वुर था। तो वो ये कहा गया कि आप ये कह दें कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया है, और उससे बेहतर तो कोई रंग हो ही नहीं सकता, और हम उसी के इबादत गुजार हैं। यानी अपनी बंदगी का ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह ताला के साथ जुड़ गया। इसी बात को हमारे शायरों ने भी बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। इकबाल का एक शेर है कि क़ल्ब रा अज सिबगतुल्ला रंग दे, कि अपने दिल को सिबगतुल्ला से, अल्लाह के रंग से रंग दे। क़ल्ब रा अज सिबगतुल्ला रंग दे, इश्क रा नामूसो नामो नंग दे। इश्क को नामूस और नामो नंग अता कर, किस तरह से? अल्लाह के रंग से, अपने आप को रंगने से, अपने दिल को रंगने से। तो लेकिन मेरी इस गुफ्तगू से आप ये ना समझें कि मैं कोई मजहबी स्कॉलर के तौर पे कोई भाषण देने आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मजाज और हकीकत में कोई बहुत ज़्यादा फासला है ही नहीं। और इस पे भी मुझे हसरत मोहानी का एक शेर याद आता है, क्योंकि शायरी मेरी पहली मोहब्बत है, इसलिए मुझे ज़्यादातर शायरी जो है वो याद आती है ऐसे मौक़ों पे। तो उन्होंने कहा है कि नज़दीक बामे यार से है नर्दबाने इश्क। इश्क की सीढ़ी जो है वो बामे यार को आप अर्श समझ लें। नज़दीक बामे यार से है नर्दबाने इश्क, ए दिल ये जाए हौसला है देखता है क्या। असल में तो हौसला करने की बात है, वरना आपको पता है कि बुलंदी पे जाके बाज़ लोगों को खौफ आता है, वो बुलंदी के अहल नहीं होते। लेकिन इश्क का नर्दबान, इश्क की सीढ़ी जो है वो उन्हें उस बुलंदी तक पहुंचा सकती है। अब इसमें उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि ये इश्क कौन सा है, ये मजाज है कि हकीकत है। कोई भी इश्क हो, इश्क के रंग जो हैं वो एक जैसे होते हैं। तो बहरहाल यही चीज़ें जब मैं मज़ीद इस पे गौर मैंने किया, असल में तो ये बैठे बैठे ज़्यादा आमद हुई है मुझे, जो आपकी गुफ्तगू मैंने सुनी उससे। तो मैं ये देख रहा था कि हमारे यहाँ समा में तसव्वुफ़ का यहाँ बड़ा ज़िक्र हुआ। तो समा या कव्वाली से तो आप वाकिफ़ हैं। समा की एक ख़ास सिन्फ़ है, रंग उसका नाम है। और आप में से जो ख़ास तौर पे चिश्तिया सिलसिले की महाफिल में जाने का अगर इत्तेफाक रखते हैं तो देखा होगा कि महफिल समा के आखिर में सब लोग खड़े होकर एहतराम से रंग सुनते हैं। आज रंग है जी। और कोक स्टूडियो में तो आपने ज़रूर सुना होगा अमजद साबरी और राहत फ़तेह अली ने जो एक नए अंदाज से, दो मुख्तलिफ अंग हैं इसको पेश करने के, तो उनसे उन्होंने पेश किया है जो बहुत ही उम्दा है। तो असल में तो उसमें भी ये जो रंग दिखाए गए हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन आए और उसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, फिर जनाब बाबा फरीद आए, फिर निज़ामुद्दीन औलिया आए, तो ये सारे रंग जो वहाँ जमा हो जाते हैं वो असल में वसल के रंग हैं, विसाल के रंग हैं। क्योंकि फ़र्द जब वासिल बिल्लाह हो जाता है तो फिर उसके अंदर वो रंग जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। और अहले तसव्वुफ़ इस रंग की जो सिन्फ़ है
قوالی میں اس کو بڑی بست کے ساتھ، ایک کیفیت کا نام ہے بست جو قبض کا الٹ ہے، بست حشاش بشاش ہو کے اور رقص کے عالم میں سنتے ہیں. تو یہ جو رقص ہے یہ کس چیز کا ہے؟ یہ واصل باللہ ہونے کا رقص ہے، یہ اللہ کے رنگ میں خود کو رنگ لینے کا وصف ہے. اور وہ جو جتنے نام بھی وہ گنواتے ہیں ان سب کا مطمع نظر ہی یہ تھا کہ انسانوں کو اپنے ساتھ اس رنگ میں رنگ دیں. اسی طرح سے آپ نے اب یہ ساحر علی بگا، میں بھی میوزک کا تھوڑا سا شوقین ہوں اور صوفیہ کو معلوم ہے یہ ہمارے ہاں آتی تھیں، تو میں ایک ہی بہر کی کئی غزلیں وہ گاتا رہتا تھا. تو ایک شوق تھا اس زمانے کا. تو بہرحال یہ ہے کہ ساحر علی بگا سے ساحر علی بگا نے بھی وہ گایا نا رنگ ریزہ، وہ کتنا اچھا گایا. اور اس سے میرا خیال ہے کہ آپ نے وہ ٹکڑا جو ہے وہ نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے وہاں سے لیا ہے، لیکن یہ کہ ایک فوری بھی تحریک ملتی ہے نا کسی چیز سے. اس نے بہت عمدہ گایا ہے، بہت اچھا گایا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس نے ایک ایسے مقام پہ جا کے گایا جیسے کوئی بہت بڑا، وہ بھی بڑے فنکار ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جیسے نصرت فتح علی یا ان کے بہت قریب پہنچ کے انہوں نے گایا ہے، بہت عمدہ گایا ہے. تو اس میں وہی باتیں جو آپ نے کتاب کے آغاز میں بھی ایک شعر دیا ہے کہ موری چنریا پی کی پگریا. اب اس میں یہ ہے کہ دو کریکٹرز دکھائے گئے ہیں لیکن دونوں کے لیے رنگ ایک ہے. یہ دیکھنے والی بات ہے. دونوں کو بسنتی رنگ دے نجام. تو بسنتی رنگ جو ہے وہ ایک طرح سے سمبولک ہے، یہاں علامت کے طور پہ آ گیا ہے، اور وہ وہی رنگ ہے جس کو میں نے ابھی الوہی رنگ کہا ہے، الوہیت کا رنگ کہا ہے. اسی طرح سے آگے چلیں تو اسی میں آپ دیکھیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اب وائنڈ اپ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو بس مجھے 5 منٹ دے سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ہے آپ کی، کیونکہ مجھے بات تو کہیں کرنی ہے نا مکمل. چلیں کوئی بات نہیں، اس پہ بھی میری بات کا وہ حصہ ہی ہے، وہ گفتگو میں آنی چاہیے تھی بات. صوفیہ کہتے ہیں کہ الموت جسرن یوصل الحبیب بالحبیب. موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملاتا ہے. اس لیے صوفیاء کے نزدیک موت جو ہے وہ کوئی بھیانک چیز نہیں ہے. ندیوں پار رانجن دا تھانا کیتا کول ضروری جانا منتاں کراں ملا دے نال نیو لا لیا بے پرواہ دے نال. تو یہ نیو اب وہاں لگ چکا ہے ان کا، تو کیونکہ میں نے تو دیکھے ہیں مراحل سارے، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اب اس منزل پہ ان کو پہنچا دیا ہے اس چیز نے. تو بہرحال اسی میں آگے چل کے جو شعر آتے ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہیں، پی کی پگریا والے میں ہی آگے چل کے کہ رنگ کی رنگائی جو تو مانگے، رنگ کی رنگائی جو تو مانگے، میں محجوبن گروی رکھ لے نجام. سبحان اللہ. اب اس پہ آپ دیکھیں کہ سپردگی کا کیسا عالم ہے کہ جس میں وہ کہنے والا یا کہنے والی یہ بتا رہی ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، جوبن سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے، وہ میں تم پر نچھاور کرتی ہوں، وہی لے لو لیکن اپنا رنگ مجھے دے دو. تو یہ رنگ ریز ہے، اور اس رنگ ریز میں، اس مجموعے میں میں نے یہ سارے رنگ زندگی کے جو تلخ رنگ بھی ہیں وہ بھی دیکھے ہیں، اور پھر ارتقاء پذیر ہوتے ہوئے رنگ جو ہے جو وحدت کے رنگ میں انسان کو ڈھال دیتے ہیں وہ بھی دیکھے ہیں. تو میں اس کتاب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ چاہیے کہ میں افسانے کے فن کے حوالے سے صرف 2 جملے، یہ جو صاحب کھڑے ہیں ان کی اجازت سے وہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان کے جو افسانے ہیں، بہت بات ہوئی کہ شعری اسلوب ہے، ظاہر ہے بنیادی طور پہ شاعرہ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اپنی زندگی کے میچور حصے میں آ کر انہوں نے افسانے لکھے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے. تو اس عمر میں آ کے یہ جو کچھ کہنا چاہتی ہیں وہ ان افسانوں میں
یہ کہہ رہی ہیں. میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا کہ عمر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی اتنی چھوٹی عمر میں، کیونکہ یہ بھی خلاف آداب ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ مرد سے کبھی اس کی تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے، آمدن، اور عورت سے کبھی عمر نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں باتیں بد تہذیبی ہیں. تو میں نے عمر کی طرف اشارہ نہیں کیا، اصل میں میچورٹی کی طرف اشارہ کیا کہ میچورٹی کے اس مرحلے میں آپ نے افسانے لکھے. تو میں نے پرسنلی یہ محسوس کیا جب میں ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ اردو افسانے کی عمر 125 سال ہو گئی ہے. اب ان 125 سالوں میں، برسوں میں، اردو افسانے نے بڑی شکلیں اختیار کی ہیں. یعنی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے رومانٹسزم ہے، پھر وہ مثالیت کا دور آ گیا، لیکن 3 بڑے ہم حوالے دے سکتے ہیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ جو حقیقت نگاری ہے، ریئلزم، جس میں آپ کو ترقی پسند افسانہ نگار خاص طور پہ جو سماجی حقیقت نگاری کرتے ہیں. دوسری سطح پہ علامت نگاری ہے، سمبلزم ہے، جس میں جیسا کہ آپ انتظار، بہت بڑا نام ہے، انتظار حسین اور اس طرح کے افسانہ نگاروں کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اس کے بعد پھر تجریدیت ہے، ایبسٹریکٹ سے ریلیٹڈ افسانے، جس میں آپ رشید امجد وغیرہ کو خاص طور پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تینوں سٹائلز جو ہیں یہ خاص طور پہ ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں، اور بڑے بڑے نام ہیں، میں اب وہ نام گنوانا نہیں چاہتا. ان کی موجودگی میں ایک کتاب کا آنا اور پذیرائی حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن میں ایک بات ضرور، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے افسانوں کو کس زمرے میں میں رکھوں. نہ انہیں ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت نگاری کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، حالانکہ زندگی کی حقیقتیں ساری موجود ہیں، نفسیات جو انسان کی ہے اس کے بہت سے رنگ موجود ہیں اس میں، لیکن میں کوئی ایک نام نہیں دے سکتا. اسی طرح سے علامت نگاری ہے، سمبلزم. تو علامتیں تو کچھ نہ کچھ ہیں، لیکن یہ کہ پیورلی سمبولک فکشن کی ذیل میں ہم انہیں نہیں رکھ سکتے. تجرید ہے، تو یہ جس طرح کی نثر لکھتی ہیں وہ تجرید ہے. تو میں اسے ایک نام دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ بلینڈڈ افسانے ہیں، امتزاجی ان میں رنگ ہیں. آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو کہیں وہ ایک ہائیبرڈ کی بھی اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بلینڈڈ کہنا زیادہ خوبصورت بات ہے کہ ان کے افسانوں میں یہ مختلف جو فن کے دھارے ہیں وہ ملتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. صاحب طرز آپ انہیں یقیناً کہہ سکتے ہیں، بہت عمدہ ان کی نثر ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا، جسارت کروں گا، وہ یہ ہے کہ ایک تصور جو افسانے کے حوالے سے آیا تھا کہ کہانی کے بغیر افسانے کا تصور، اور ایک ہے کہانی کے ساتھ. ہمارے جیسے جو پرانی طرز کے لوگ ہیں وہ کہانی کے بغیر افسانہ ہضم نہیں کر پاتے. اچھا، اب یہ ہے کہ صوفیہ جو ہیں اس منزل پہ آ کے ان میں حکمت کے، فلسفے کے عناصر بہت زیادہ آ گئے. ان کا جی چاہتا ہے کہ جگہ جگہ یہ خواہ الفاظ کے تلازمات ہوں، یعنی ورڈز ایسوسیشن کے ذریعے ہوں، خواہ خیال کے تلازمات ہوں، ایسوسیشن آف آئیڈیاز ہو، ان دونوں سے یہ باہر نہیں نکل پاتی. یہ کہانی کے سیکوینس میں بعض اوقات رکاوٹ محسوس ہوتی ہے. آپ میں سے کچھ لوگ افسانہ لکھتے ہیں، پڑھتے تو ضرور ہیں، تو یہ محسوس کر سکتے ہیں اس بات کو، کیونکہ یہ اظہار جو ان کے افکار کا ہے، جس کو میں اگر کوئی نام دینا چاہوں تو فکری فشار ان کے ہاں ایسا ہے کہ جو انہیں بار بار مائل کرتا ہے. اور کہیں کہیں رنگریز میں بھی یہ چیز ہے کہ وہ تلازمہ ملا ہے تو لکھ بھی دیا انہوں نے تلازمہ، وہ جو کار کے رنگ کے ساتھ بلیک رنگ کے ساتھ وہ آپ نے ملایا ہے نا، ایک جگہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، تو آپ نے وہاں ایک لفظ بھی لکھ دیا تلازمہ. تو آپ اپنے افکار جو ہیں وہ بیان کرنے کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. تو وہ والا سیکوینس جس کے عام طور پہ افسانے میں متلاشی رہتے ہیں لوگ، وہ سیکوینس اس میں نہیں ملے گا. اسی لیے میں نے اسے بلینڈڈ افسانہ کہا ہے کہ اس میں مختلف رنگ جو ہیں ان کی آمیزش ہوئی ہے.
اصل بات یہ ہے، اس پہ میں ایک شعر عرض کروں گا، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. وہ ہے کہ گفتگو کسی سے ہو، شعر سنیے، گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. تو ان کے ہاں جو کہانی میں تسلسل ٹوٹتا ہوا کبھی محسوس اگر ہوتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ روایتی طور پہ کہانی نہیں لکھ رہی، یہ ان کا دھیان کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ رنگریز ہے. تو میں بڑے کھلے دل سے اور کشادہ بازوؤں سے اس کتاب کا استقبال کرتا ہوں، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس تقریب میں مجھے انہوں نے یاد کیا، اور کوئی ایسی تقریب ہو جس میں ذاتی گفتگو کا موقع ہو اور کھلا وقت ہو، ہاں وقت کھلا ہو، تو پھر اس میں اور زیادہ لطف آئے گا. آپ سب کا ممنون ہوں، اور سما خراشی کے لیے معذرت کہ زیادہ وقت لیا میں نے. شکریہ. سوچ رہی ہوں کہ مجھے انہوں نے ایم اے کا امتحان دلوایا. بہت شکریہ سر. مجھے ان کی کلاس میں داخل ہو جاتی تو یہ میرے لیے بڑے بھاگ کی بات تھی. مجھے یقین ہے کہ آج سے کچھ عرصے بعد جب کسی جامعہ میں، کسی کالج میں تحقیقی مقالہ کروایا جا رہا ہوگا اس کتاب پہ، تو ہماری آج کی یہ تقریب ایک اہم اس میں ریسورس کا کام کرے گی. ویسے ایک مقالہ ہم اس وقت منہاج میں کروا رہے ہیں. چلیں یہ اس کے لیے جو ہے اس کا لنک اس کا جائے گا ساتھ میں. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. چائے پی کے جائیے گا، ہمارے مہمانوں کے ساتھ تصاویر بنائیں. آپ ایک دفعہ پھر بہت شکریہ.